अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सुबह बाकी खुश आमदीद नाजरीन। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम, और यूं तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन पहले जरिया आप जरा ये बताएं मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि गर्मी गर्मी और ठंड ठंड मतलब मिक्स एंड मैच है, कुछ इस तरह का मिक्सचर है। अच्छा। होने अलबत्ता ऐसा चाहिए कि भी मार्च है इस्लामाबाद में, इतनी जल्दी थोड़ी सी गर्मी गर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मार्च जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मौसम ठंडा ठंडा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट अप्रैल में अगर रोजे आ रहे हैं तो एक अशरा तो अच्छा सा गुजरना चाहिए ना। सारे अशरे इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह ठंडे ठंडे इंशाल्लाह। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले हम खबर शेयर करेंगे एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की ज़ेर सदारत एहसास राशन रियायत स्टेयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ख़ानदानी जो आमदनी है इसकी हद को एक ख़ास सतह तक तब्दील करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक़ खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकें। और इसमें यह भी कहा गया है कि एहसास राशन रियायत के आगाज से मुतालिक पेशरफ का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा, बल्कि इस इजलास में यह भी बता दिया गया कि मजमूई तौर पर 19.5 मिलियन दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 9.3 मिलियन मुनफरिद खानदानों की रजिस्ट्रेशन पहले मरहले में दाखिल हुई है, जबकि साथ ही साथ डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ये भी बताती हैं कि रजिस्टर्ड खानदानों की दरख्वास्तें फिलहाल डेटा एनालिटिक्स से गुजर रही हैं। एग्जैक्टली चलेंगे तो हमने खबर शेयर कर, लेकिन एक और जबरदस्त खबर है, बहुत अच्छी खबर है, आज आपसे वो शेयर करते हैं। बिलखुसूस वो कपल जो किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे, किसी वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उस खुशी से, उस नेमत से, उस रहमत से वो महरूम है, उनके लिए इंतहाई जबरदस्त खबर है। और ये खबर है जनाब पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक, ये पंजाब के सूबे से मुताल्लिक खबर है कि इनकलाबी कदम कह लीजिए इसको, सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम कह लीजिए उन कपल्स के, जिसका हवाले से हमने जिक्र किया जो कंसीव नहीं कर सकते, कि पहली बार सरकारी सतह पर यानी गवर्नमेंट लेवल पर जो बांझपन है उसका इलाज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी सतह पर मुफ्त टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत का फैसला कर लिया। और ये वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि औलाद की नेमत लेना खुदा की तरफ से ये न सिर्फ एक तोहफा है, बल्कि यूं कह लीजिए कि मौशरती तौर पर या फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़-औक़ात तरजीहात में ये शामिल नहीं होता हुकूमत की तरफ से, लेकिन इस बार पहली दफा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इतना बड़ा अहम फैसला किया। इसी पर बात करते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डेफिनेटली सबसे पहले तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, लेकिन साथ ही साथ उनसे पूछेंगे भी कि किस तरह से वो कपल्स जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें प्रॉब्लम्स इसमें पेश आ रही हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत जी। डॉक्टर यास्मीन साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी मैं मौजूद हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि इतना जो अच्छा स्टेप लिया गया, थोड़ी डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाएं, चूंकि जून से आप लोगों की तरफ से कहा गया कि जून से ये सहूलत मैसर होगी, तो क्या तरीक़ेकार रखा गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी और इनिशियली कितने कपल्स हैं जो कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए माँ बाप बन सकेंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझने की है कि जो हम अस्पताल इस वक्त गंगाराम के साथ जो मदर एंड चाइल्ड, ये फातिमा जान इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड बन रही है, इसके अंदर वो सब स्पेशलिटीज जो ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी की हैं, जो इस वक्त किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह मौजूद नहीं है सेपरेट शोबों के तौर पे, वो शोबे जो हैं उनको हम यहाँ कायम कर रहे हैं। इस शोबे के अंदर पैदाइश से पहले तशख़ीस का तरीका, फीटल मेडिसिन का शोबा भी है, इसमें यूरो गायनेकोलॉजी का भी शोबा है। यानी यूरो गायनेकोलॉजी का मतलब ये है कि जिन ख़वातीन को मसले मसाइल होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के, वो भी शोबा है इसके अंदर। और गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, गायनी के कैंसर की इलाज भी हैं। ये सेपरेट शोबे हैं और इसमें ये शोबा भी बनाया जा रहा है जिसके अंदर जिन कपल्स का बांझपन है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके, और फिर अगर खुदा न खास्ता ट्यूब्स ब्लॉक्ड है उनकी, तो फिर उनको ये फैसिलिटी दी जाए कि वो उनकी टेस्ट ट्यूब बेबी की। तो ये क्योंकि पहले, आज से पहले कभी किसी अस्पताल के अंदर, किसी सरकारी अस्पताल के अंदर ये सहूलत नहीं दी गई थी, तो ये बात इसलिए बतानी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत हर किस्म की सहूलत का इस वक्त काम कर रही है, ख़ास तौर पे सेहत के शोबे के अंदर। और ये सहूलत भी जिन कपल्स के घर बच्चा नहीं होता, आप और हम इस बात का एहसास करते हैं कि वो कितनी तकलीफ में से और कितनी अजियत में से गुजरते हैं।
تو حکومت کی طرف سے یہ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسپتال جب جون میں فعال ہوگا تو یہ ڈپارٹمنٹ بھی کام کرنا شروع کرے گا. نیچرلی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہوگا یہ. جس طرح لوگ آئیں گے ان کے اس اندر سلسلے میں یہ بھی بتائے گا ابتدائی مرحلے میں کتنے کپلز اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جون سے اس کا آپ باقاعدہ طور پر اس کو آپریشنل کرنے جا رہی ہیں اس تمام تر معاملے کو، اور یہ ایک انتہائی مہنگا علاج ہے، لاکھوں روپیہ اس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حکومت وقت یہ علاج بھی اپنے سر پر لے رہی ہے. اس کے لیے کتنی بڑی رقم مختص کی گئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ حکومت جتنا علاج کا سہولت دیتی ہے یہ سب مہنگے علاج ہیں، کوئی بھی سستا علاج نہیں ہے. دیکھیے اگر PIC کے اندر ہارٹ آپریشن ہوتا ہے فری آف کاسٹ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، اس پہ بھی 3.5-4 لاکھ روپے خرچ حکومت کرتی ہے. پھر اگر یہ جگر کی پیوند کاری ہو رہی ہے اس وقت PKLI کے اندر، تو جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ان کی جگر کی پیوند کاری کے لیے حکومت 38 لاکھ روپے دے رہی ہے. کوئی علاج جو ہے نا ہمارے ہسپتالوں میں وہ فری اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے لیے حکومت پیسے دیتی ہے. یعنی میرا جو ریکرنٹ کاسٹ ہے اس وقت اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اگر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، وہ کوئی تقریباً 240 ارب روپے ہے جو مسلسل ہر سال دیے جاتے ہیں ایز ریکرنٹ کاسٹ. اس میں دوائیاں شامل ہیں، آپ کا اسٹاف شامل ہے. اب اسی طریقے سے اس کا بھی، اس ہاسپٹل کا بھی اپنا ایک پورا مکمل طور پہ بجٹ ہے، اور وہ بجٹ جو ہے اس کے اندر جتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں گے وہ نیچرلی اس طرح کہا تھا نا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو. بالکل، یہ آپ نے بالکل درست وہ کہا. نیچرلی جب وہ رجسٹر ہوں گے، اور کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ جو، ہر کپل جو بانجھ ہو وہ ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ہی ضرورت ہو. بہت سارے اور طریقے بھی ہوتے ہیں ان کی انفرٹیلٹی جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ پہلی دفعہ سرکاری ہسپتال کے اندر، یہ پبلک سیکٹر کے ہسپتال کے اندر پہلی دفعہ یہ سہولت جو ہے وہ دی جانے لگی ہے. اور یقیناً آپ نے جو بات فرمائی ہے مہنگی ہے، بالکل مہنگا علاج ہے یہ. اور ایسی کوئی مثال ملتے نہیں ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے تو بتایا بھی پبلک ہاسپٹل فرسٹ ٹائم، کسی اور ملک سے بھی میرے نظر سے ایسی کوئی مثال نہیں گزری کہ جہاں پہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی فیسلٹی اس طرح گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو. ڈاکٹر صاحبہ اگر اب تک کوئی کرائٹیریا پر کام ہوا ہے، بیکاز ابھی آئی نو اٹس ارلی ٹو آسک بیکاز جون میں ظاہر اسٹارٹ ہونے، بٹ اگر کوئی ایسا کرائٹیریا جو آپ شیئر کر سکیں کہ فار ایگزامپل کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جس میں نیچرل ڈیلے ہوتا ہے، یعنی وہ بانجھ نہیں ہوتے لیکن وہ قدرتی طور پر ڈیلے ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو شادی کے کتنے عرصے بعد وہ اس ہاسپٹل سے رجوع کریں کہ اچھا جی ہمیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف بڑھنا ہے؟ نارملی تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ، کیونکہ میں خود بھی آبسٹیٹریشن ہوں، کہ بھئی 2 سال تک اگر نارمل کنڈیشن کے اندر نہ بچہ ہو رہا ہو اور آپ کو خواہش ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ضرور آپ کانٹیکٹ کریے ڈاکٹر کو. کم سے کم 2 سال تو ضرور انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ نیچرل جو طریقہ ہوتا ہے. اب کئی دفعہ تو ہمارے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جی بچہ نہیں ہو رہا، اور جب وہ PV سے آپ پراپرلی ہسٹری لیں تو پتہ چلا میاں صاحب جو ہیں وہ سال میں 2 دفعے آتے ہیں. تو وہ تو ایسے بھی پرابلمس ہوتے ہیں نا. اس کو ہم دبئی انفرٹیلٹی کہا کرتے تھے کہ وہ میاں صاحب تو دبئی میں ہیں تو نیچرلی اب. لیکن جو ایکچوئل انفرٹیلٹی کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. وہ ساری وجوہات جو ہیں یہاں بیکاز میل فیکٹر، یعنی خدا نخواستہ کوئی مرد کے اندر کوئی اس کے جراثیم کی کمی ہو، اس کا بھی علاج ہوگا یہاں. اس کے بعد یہ ہے کہ فیمیل فیکٹر جو اگر ٹیوبیں بلاکڈ ہیں تو یہ نہیں ضروری کہ ٹیسٹ ٹیوب کے علاوہ بھی فار ایگزامپل کئی ٹیوبیں کھل بھی سکتی ہیں، آپریشن بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی انفرٹیلٹی کا جتنا ٹریٹمنٹ ہے خاص طور پہ، کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ تو پہلے بھی ہاسپٹل میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی سہولت بالکل نہیں تھی. ان ویٹرو فرٹیلائزیشن اس کو کہتے ہیں، اس کی سہولت بالکل نہیں تھی. اور جیسے آپ نے فرمایا ہماری اس کی پوری اس کی تیاری کر کے، یہ تو دیکھیں نا جب ہسپتال چلتا ہے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں پھر ہمیں فٹ پرنٹ کا کچھ اندازہ ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ آج اگر میں ہمارے اسپتال میں 50 مریض آئے، ان میں سے کتنوں کو ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں جو یہ تو جب مریض آنے شروع ہوں گے تب اندازہ ہوگا. لیکن ہر اسپتال کا جس طرح بجٹ دیا جاتا ہے اس اسپتال کا بھی خاص بجٹ دیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی جاؤں کہ جیسے پیدائش سے پہلے تشخیص کا جو طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پچھلے کئی سال سے
اور خاص طور پہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا. ویسے تو تیلیسیمیا کے لیے میں نے ہی یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا, لیکن اب یہ باقاعدہ ایک جینیٹک کا پروگرام بن گیا. اب ہم انسٹیٹیوٹ بنا رہے جینیٹک سے, پیدائش سے پہلے تشخیص ان بیماریوں کی جو موروثی مرض ہوتی ہے, تاکہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ ان کے بچے میں کوئی موروثی مرض تو نہیں ہے. وہ بھی سہولت یہاں پہ ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے, کیونکہ صحت کارڈ سے متعلق بھی بہت ساری لوگوں کی کیوریز ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ خبر اس وقت نہ صرف پورے پنجاب کے لوگوں کے لیے اس وقت باعث مسرت ہے, وہیں پر وہ چاہیں گے کہ یہ علاج اگر انہیں مفت بھی مل رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو کیا یہ فیسلٹی ہمارے صحت کارڈ کے اندر موجود ہوگی؟ نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صحت کارڈ کے اندر جو فیسلٹیز موجود ہیں وہ فیسلٹیز ہیں جن کے لیے ایمرجنسی آپریشنز وغیرہ یا جو صحت کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہیں, ان فیسلٹیز ساری موجود ہیں. نیورو سرجری ہے, آرتھوپیڈک سرجری ہے. جی ہاں, لیکن انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہ وہ ترقیاتی قدم ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں لیے تھے آج تک. اب دیکھیں نا, جو صحت کارڈ ہے بہت زیادہ تنقید ہونے کے باوجود 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں, انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. 1 لاکھ پلس تو وہ ہیں جنہوں نے آنکھ کے آپریشن کرائے ہیں. ڈائلسس ہو رہی ہے فری اس کے اوپر. 60,000 سیزیرین سیکشنز ہوئے ہیں, 60,000. یعنی وہ جو خواتین پہلے شاید اپنے آپ کو وہ علاج نہیں کروا سکتی تھیں اور گھر کا سامان بیچ کے اور یہ کر کے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی تھیں they had to pay for it. یہ ساری سہولتیں حکومت دے رہی ہے اس کارڈ کے اوپر. تو باقی یہ ہے جہاں تک انفرٹیلٹی کا تعلق ہے, نہیں یہ اس کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ اس پہ کینسر کا علاج بھی ہے. اس کے اوپر جیسے آپ کو میں نے بتایا وہ بیماریاں جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں اور جس کے لیے مریض داخل ہو اسپتال کے اندر, وہ سارا علاج اس کے اندر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور, چونکہ بات صحت کارڈ کی, ڈاکٹر صاحبہ, تو ایک نشاندہی کی گئی تھی میڈیا چینلز کی طرف سے بھی کہ یہ جو ڈیلیوری کے کیسز ہیں اس میں کچھ کیپ جو ہے وہ لگائی گئی ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف سے, اور اگر وہ فار ایگزامپل 15,000 20,000 روپے کی کیپ ہے تو اس میں علاج نہیں ہو پا رہا تھا, ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی, سی سیکشن نہیں ہو پا رہا تھا, تو وہ انکار کرتے تھے, جس پر آپ نے بھی کہا کہ اس کو بڑھایا جائے گا. تھوڑی سی اس پر اگر آپ وضاحت بھی کر دیں کہ کتنا بڑھایا جائے گا اور کیا معاملہ ہے. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک مریض کو سہولت دیں کہ آپ اپنا جا کے ایک پراپر ہسپتال میں اپنا جا کے بچہ ڈیلیور کرے. اس کے اندر 23,000 ڈیلیوری کا ہے, 25,000 سیزیرین سیکشن کا ہے. اور کیونکہ میں ساری زندگی ہسپتالوں میں کام کرتی رہی ہوں, یہ پاسبلٹی ہے کہ بھئی اتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے. اس وقت جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, اور بہت بڑے بڑے ٹیچنگ ہسپتال ہیں, 500 بیڈڈ ہاسپٹلز. کل ہی رات میری بات ہو رہی تھی, جیسے RF میموریل ہے, سینٹرل پارک ہے, ان سارے ہاسپٹلس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ساری سروسز دی جا رہی ہیں. جو اپ اینڈ آپ کے مہنگے ہاسپٹلس ہیں وہ اس وقت دل کے علاج کی سہولت جو ہے وہ مکمل طور پہ دے رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ ہاسپٹل جو ہیں وہ ڈائلسس کی دے رہی ہے. ہر ہسپتال جو ہے سب سہولتیں نہیں دیتا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کی ہم نے نیچرلی ہر چیز کے علاج کے اوپر کیپ لگا ہوا ہے, ورنہ تو لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس علاج کا بل دینا شروع کر دیں گے ہاسپٹلس. اب یہ ضرور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم سیزیرین سیکشن کی کاسٹ تھوڑی سی امپروو کر دیں, تاکہ جو مڈل ٹائپ یعنی ہمارے پاس 1 2 3 کیٹیگری کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں سے جو ذرا زیادہ بہتر کیٹیگری کا ہاسپٹل ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے آپریشن سیزیرین بھی ہو سکے, اسٹریکٹومی بھی ہو سکے, اور اس کے علاوہ ڈیلیوری بھی ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کمنگ بیک ٹو دی لاسٹ پرٹیکولر کویسچن, جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ڈیورنگ دی پریگنینسی یہ بتا دیجئے کہ جو خواتین ہیں, جو حاملہ خواتین ہیں, ان کے مختلف ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے ہیں, یا پھر صرف ٹیسٹ ٹیوب کا جو ایک سیناریو پروسیجر ہوگا وہ فری آف کاسٹ ہوگا؟ جس طرح ابھی آپ نے لیبوریٹ بھی کچھ کیا تھا کہ کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں خواتین کے, جس کا بھی اس کی تشخیص بھی ہوگی. جی جی یہ جی بالکل. دیکھیں, جہاں تک اس اسپتال کا تعلق ہے, یہ تو نیچرلی یہ پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل ہے, اس میں سب کچھ انشاءاللہ فری آف کاسٹ ہوگا. اور یہ بھی ویسے ہاسپٹل جو ہے یہ امپینلڈ ہوگا کارڈ کے اوپر. جو سہولت ہم کارڈ پہ دے سکیں گے وہ کارڈ پہ ملے گی, اور جو سہولت کارڈ پہ نہیں ہے وہ بھی ساری سہولت فری آف کاسٹ ہاسپٹل دے گا. یہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. اس کے اندر تقریباً 120 بیڈ جو ہیں
وہ نومولود بچے اور پیڈیاٹرک سرجری کے لیے، یعنی وہ بچے جن کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بھی سہولت اس ہاسپٹل میں موجود ہے. اور باقی جو ہیں یہ obstetrics اور گائنیکالوجی میں ڈیوائڈ ہوں گے، اور یہ چاروں جو ڈپارٹمنٹس ہیں. اس طرح اس نوعیت کا ہسپتال آج سے پہلے کبھی نہیں بنا کہ جہاں آپ ساری سہولت جو ہے وہ انڈر ون روف رکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مستفیض ہوں گے. اور جہاں تک پیدائش سے پہلے تشخیص کا تعلق ہے، وہ تو حکومت پہلے بھی تھیلیسیمیا کے لیے فری آف کاسٹ دیتی ہے. یہ پیدائش سے پہلے تشخیص جو کرتے ہیں ٹیسٹ، وہ بڑا مہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کا خرچہ ہی تقریباً 12 سے 14,000 روپے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اسپیشل طریقے سے آپ سیمپل لیتے ہیں. اس ساری کاسٹ جو ہے وہ حکومت بیئر کرتی ہے، اور فری آف کاسٹ اس وقت یہ فیسلٹی جو ہے ہم دے رہے ہیں اپنے سارے تھیلیسیمیا کی فیملیز کو. دیکھیں، میرا خیال ہے حکومت نے بہت سارے ریولیوشنری اسٹیپس لیے ہیں صحت کے شعبے میں. بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور یہ اس طرح کا سلسلہ جاری رہا تو پاکستان جو ہے وہ ول بی این ایگزیمپلری کنٹری جہاں صحت کی سہولت لوگوں کے لیے عام ہوگی. بے شک ڈاکٹر صاحبہ، ایک دہائیوں سے یا کئی دہائیوں سے ہم کہتے آئے کہ صحت اور تعلیم جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن نبھایا نہیں گیا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو نبھا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ساتھ موجود تھیں آپ، اور جس طرح آپ نے کہا اللہ آپ کو ہمت دے. ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ استقامت دے، چونکہ یہ بہت اچھے سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور کچھ دیگر خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ تو ہم نے ایک صحت کے شعبے کی بات کی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ دیگر معاملات ہیں وہ ذکر کرنا ان کا بھی بہت ضروری ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے انڈسٹریل پیکج کا اعلان کر دیا. عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی دعوت اور 5 سال کے ٹیکسز سے استثنا دینے کا اعلان بھی کیا ہے. یہ تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں گزشتہ روز ہوئی اور وہاں پر انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے خطاب بھی کیا پرائم منسٹر آف پاکستان نے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کی ترقی میں بے پناہ رکاوٹیں ڈالی گئی، لیکن اب انہیں ختم کر کے مراعات اور سہولیات دے رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کو بھی مراعات دی جا رہی ہیں، لہٰذا اس سے پاکستان تیزی سے اوپر جائے گا. مزید یہ بھی کہا کہ ہمارا ملک آج سے 50 سے 55 سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ ہماری انڈسٹریز کی پیداوار بڑھ رہی تھی اور ہماری سمت جو تھی وہ درست تھی. لیکن بدقسمتی سے 70 کی دہائی میں نیشنلائزیشن کے عمل نے ساری گروتھ کو روک دیا اور ملک کی سمت کو تبدیل کر دیا. بالکل ایسے ہی. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اور کچھ دیگر خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک اور معاملہ کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رپورٹ ہوا، ہم نے سوچا اس پر ڈسکشن بھی کریں. 18 سال سے کم عمر کی کسی بھی شادی کو غیر قانونی معاہدہ تصور کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شادی کی قانونی عمر جو ہے وہ طے کر دی ہے. مرضی کی شادی کرنے کا بیان دینے والی 16 سالہ سویرا فلک شیر کو واپس والدہ کے سپرد کرنے کا حکم سنائی گیا. ایک کیس تھا جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں وضاحت نہ ہونے کا معاملہ کابینہ ڈویژن اور پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے. جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے فیصلے میں بلوغت اور شادی کی عمر کے تعین سے متعلق وضاحت کر دی، جس کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکی مرضی سے آزادانہ شادی نہیں کر سکتی. ورثہ بھی 18 سال سے کم عمر بچوں کا جسمانی تعلق والا معاہدہ کرانے کا مجاز جو ہے وہ نہیں ہے. اس کو کلیئر کیا گیا، اس کو ڈیٹیل سے لکھا گیا. بلوغت کی عمر حیاتیاتی طور پر 18 سال کو پہنچنا ہی ہے اور اس سے قبل محض جسمانی تبدیلیوں سے قانونی طور پر جو ہے بلوغت نہیں ہوتی. اس کو ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے. تو 18 سال سے کم عمر کی کوئی بھی شادی سے قانونی حیثیت نہیں ہے. عدالت بات بھی کر لیتے ہیں اور مزید ہم اپنے گیسٹ سے بھی اس میں بات کر لیتے ہیں. نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ افشا تحسین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم نے شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ افشا صاحبہ. افشا صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی انتہائی قابل غور ہے. اس سے کم عمری میں شادی کے تدارک میں کتنی مدد ہمیں ملتی ہوئی نظر آئے گی؟ اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کم عمر کی جو شادیاں ہوتی ہیں بچیاں یا بچے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ ان شادیوں کو لے کر مکمل طور پر چل سکیں. پھر جس ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی پرابلم اور مسائل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن جسمانی مسائل اور پھر پریگننسی کے ایشوز بھی بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں. اس پر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی آج میرے خیال سے یہ جو فیصلہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں یہ بہت ہسٹورک ہے، اور نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ جو کہ بہت عرصے سے اس کے اوپر ایڈووکیسی بھی کر رہا ہے تو اس فیصلے کو بہت ہی خوش آئند کہتا ہے، اور پاکستان کی بچیوں کے
बेस्ट इंटरेस्ट में आई थिंक कि ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और अगर देखा जाए तो इस फैसले को कैबिनेट डिवीजन, लॉ डिवीजन, तमाम कंसर्न अदारों को भी भेज दिया गया है ताकि इसके ऊपर फर्दर कानून साजी की जा सके। और हम समझते हैं कि जो बच्चों के की जा सके, अफशा साहिबा, आपने कहा कानून साजी की जा सके, व्हाट डज दैट मीन? क्या इस फैसले से पहले कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं था? क्योंकि अदालत ने फैसले में लिखा है कि मौजूदा कवानीन मुबहम है, फौजदारी कवानीन कुछ कहते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज कुछ और कहते हैं, तो इसके अलावा चाइल्ड लॉज कुछ और हैं। ऐसे में ये मुबहम था कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, तो क्या एक नया कानून ये बनाने की जरूरत है? जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर या सब कॉन्टिनेंट में ये इशू पाकिस्तान बनने से भी पहले से है। और पाकिस्तान के अंदर 1929 का कानून मौजूद है, चाइल्ड मैरिज एंड रेस्ट्रेंट एक्ट। इस वक्त से सिंध के अंदर एक ऐसा कानून है जिसमें कि शादी की उम्र 18 साल है। बाकी हमारे सूबों के अंदर मुख्तलिफ उम्र जो है वो दी गई है। तो आप सोचें, ये जो कानून बनाया गया था 1929 का, ये अंग्रेजों ने बनाया था, और तब से लेके अब तक उस जमाने में भी बच्चों के लिए 16 और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए 18 रखी गई थी। तो अब तक हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून साजी नहीं कर सके। यही वजह है कि आप देखें तो मुल्क के अंदर बेइंतहा ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे 12 साल, 10 साल और इससे भी कम उम्र की 14 साल की बच्चियों की शादियां होती हैं। और जैसे आपने खुद बता दिया कि ओवरऑल इसका बच्चियों की सेहत के ऊपर, उनकी जिस्मानी सेहत पे, ज़हनी सेहत पे, बहुत सी बच्चियां फिर तशद्दुद का भी शिकार होती हैं क्योंकि वो इस काबिल अभी नहीं होती जिसको कि आप मैच्योरिटी कहते हैं। और अगर आप देखें तो हमारी अपनी फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी लास्ट ईयर ये फैसला दे दिया था कि हुकूमत इस हवाले से अगर कोई हद मुकर्रर करने चाहती है तो उनकी तरफ से इसको गो हेड दिया गया था। तो ओवरऑल देखें, हमारे इस्लाम के अंदर भी उस चीज को, उसको सिर्फ इस्लाम से रिलेट करके इस चीज के ऊपर रुकावटें खड़ी की जा रही है, जबकि इस्लाम में भी कोई खास उम्र का जिक्र नहीं है, उम्र का तयन नहीं किया गया। अच्छा, यहीं पे अफशा साहिबा जरा ये भी बताइएगा, एक तो आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो गया कि आप खुद भी चाह रही हैं कि जो शादी की उम्र है वो 18 साल ही बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ क्या आप ये समझती हैं कि कम उम्र लड़की को मर्जी की शादी का हक हासिल हो? क्योंकि इस केस में लड़की हाई कोर्ट में मर्जी की शादी का बयान दे चुकी है, लेकिन अदालत ने लिखा कि लड़की की उम्र 18 साल नहीं है, इसलिए इसे मैच्योर नहीं कह सकते। ये भी एक काफी अजीब सा मामला है। कि मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि जैसे हमारे यहाँ हमारे रिलीजन भी है कि मेच्योरिटी से मुराद फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी है। अभी आप मेंटली भी आपको मेच्योर होना जरूरी है। आप यहीं से समझ लें कि अगर एक बच्ची को 18 साल से पहले हम गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं देते तो पूरी जिंदगी का वो बच्चा मेंटली एक मेच्योरिटी से कैसे वो कर सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं देते और घर चलाने का लाइसेंस दे देते हैं। पूरी दुनिया में देखें, एक हमारी एक उम्र के हवाले से एक हम 18 साल की बात करते हैं। हमारे अपने मुल्क ने जो इंटरनेशनल बच्चों के हकूक़ का आलमी मुआहदा है उसको साइन कर चुके हुए हैं। हमारे अपने बहुत सारे अब ऐसे कवानीन हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उम्र है। आप मुझे बताएं, अगर आप उन तमाम कवानीन का मुआवजा करें तो क्या ये बहुत ही फनी बात नहीं है कि कहीं पे बच्चा 16 साल का, कहीं 18 का, कहीं 14 का, क्या 12 है? तो क्या हम ये भी फैसला नहीं कर सके कि हम पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हवाले से एज को हार्मोनाइज कर दें, बच्चे की एक उम्र रख दे? तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और ये फैसले से पहले भी अगर लास्ट ईयर जस्टिस आमिर साहब ने भी बिल्कुल बच्चों की उम्र के हवाले से एक बड़ा अच्छा सेम तरह का फैसला दिया था कि हमें बच्चियों के लिए 18 साल हमें मुकर्रर करना है। और ये अगर आप हमारे मुल्क के अंदर देखें तो कानून या इस्लाम का सहारा देके इस चीज को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बड़ा काबिले गौर है, वो ये कि हमारे देही इलाकों में और या फिर हम अंदरून के एरियाज में चले जाएं, वहां पर ये मसले मसाइल रहते हैं, चाहे जागीरदाराना निजाम हो या फिर डिफरेंट लॉज हो, वहां पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको लगता है कि वहां पर थोड़े से मसले मसाइल होंगे इस कानून को नाफिज करने में? जी, मैं आपको इसी तरफ आ रही हूँ। देखिए, हमें तो सबसे आगे जो चीज ओवरऑल नजर आती है उसको रिलीजियस बुनियादों पे रोका जाता है, लेकिन आप इसकी जब तय में जाएंगे तो असल में बहुत सारी सोशल हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जो इसकी राह में रुकावट हैं। हमारे अपने जो रिवाज हैं, कल्चर है, वो सबसे ज्यादा रुकावट है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब रियासत किसी चीज का फैसला कर लेती है, जब रियासत किसी चीज को लेजिटिमेट करके उस पर लीड लेती है,
تو پھر اس چیز کے اوپر تمام پاکستان کی جو عوام ہے اس کو خوشائند کہتی ہے, اس پہ عمل کرتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہمارے تمام جو پیریفری ہے, جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں, جو پور ہیں, جن کو اتنی شعور نہیں ہے, ان پہ بھی ہوگا, اور یہ کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا, یہ درست بات ہے, کرنا پڑے گا, یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے پہلے قوانین میں ترامیم اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں گے. بہت شکریہ افشاں صاحبہ ساتھ موجود, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھی. ناظرین, یہ بڑا اہم معاملہ تھا, اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں. اور ظاہر ہے جس طرح ہم قوانین کی بات کرتے ہیں, افشاں صاحبہ نے ایکسپلین بھی کیا کہ قوانین میں ترامیم کی بہت اشد ضرورت ہے, اور اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو ہم امپلیمنٹ اور کریں گے. ایک جملہ جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا اور محترمہ بھی فرما رہی تھی کہ جب واقعی ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو 18 سال کی عمر میں گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں دے سکتے, تو ہم ایک گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر کس طرح سے ڈال سکتے ہیں. 18 سال پہ ہم دیتے ہیں, نہیں, کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے کی عمر پہ, کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ معاملہ دیکھے نا کہ بچہ یا بچی بلوغت کے مراحل اس نے طے کیے اور آپ فوری طور پر کہتے ہیں کہ نہیں, اب تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں, شادی کی جا سکتی ہے. اور بدقسمتی سے میں نے تو صرف دیہی علاقوں کا ذکر کیا, لیکن ابھی بھی ہمارے ہر شہروں میں بھی یہ معاملات موجود ہیں. اس میں ظاہر ہے ضریاب اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی لینا بڑا اہم ہے, چونکہ ظاہر ہے ان سے مشاورت کے بعد ہی ایسے قوانین جو ہے وہ بنتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کسی دن اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اس پر بات ہم ضرور کریں. بلکہ کوشش کریں گے کہ اس جمعے ہی ہم اس پہلو کو تھوڑا سا آگاہ کرنے کی کوشش کریں کہ دین کی صورت میں, دین کی روشنی میں اس کے کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے ان مسائل کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. کیونکہ ان اینی کیس ہمیں آگے بڑھنا ہے, یعنی پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ایز اے کمیونٹی ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جب بات پاکستان کے آگے بڑھنے کی ہے, پاکستان کے ادارے کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. نمبر 1 پوزیشن آپ کو پتا نا کس کی آئی تھی, جو ریسنٹلی سرٹیفکیٹس ملے تھے, وہ آئی تھی مراد سعید صاحب کی, ان کی منسٹری کی, رادر ناٹ جسٹ ایز اے پرسن بٹ ان کی منسٹری کی. پاکستان پوسٹ جس میں ہم کامیابیوں کی بات کرتے ہیں, اب ایک نئی کامیابی کا جھنڈا گاڑا ہے, دیٹ از الیکٹرانک منی آرڈر کا جو دائرہ کار ہے وہ پھیلا دیا گیا ہے. وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ پہلے الیکٹرانک منی آرڈر کی سہولت صرف جی پی او جنرل پوسٹ آفس کی سطح پر تھی, اور اب اس کو 750 ڈیجیٹل فرینچائز آفس تک پھیلا رہے ہیں. ہے نا مزے کی بات, مزے کی بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروگرام میں, اس آئیڈیاز میں ہم نئی جدت لا رہے ہیں, نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان پوسٹ جلد لاجسٹکس میں بہت بڑے ادارے کے طور پر سامنے آنے والے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پوسٹ میں فائنینشیل سروسز بھی متعارف کروائی ہیں. تو ایک کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو متعارف کروائی جا رہی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں مزید کیا کیا چینجز لائی جا سکتی ہیں اور کن کن انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. بالکل ایسے ایک کوشش ایک ہم نے بھی کرنی ہے, کوشش یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کرنی ہے. موسم جب بدلتا ہے, جس کا ہم نے آج آغاز بھی کیا کہ ذرا آپ نے کہا نا کہ موسم بدل رہا ہے, تھوڑا سا گرمی کا احساس, لیکن ہم چاہ رہے ہیں بھی نہ آئے موسم اتنا بدلے. امی سے جب بھی میری صبح بات ہوتی ہے وہ یہ پوچھتی ہیں اسلام آباد میں کیسا موسم ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ ہاں نہیں, اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا بھی چلے گا. بالکل ایسے. تو یہ جو موسم بدلتا ہے نا, کچھ مسائل کو بھی لے کر آتا ہے. تو موسم بدلا, کون سے مسائل, یعنی ظاہر صحت کے مسائل آتے ہیں, بچے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے اپنے کچن سے, یا فار دیٹ میٹر جو ہمارے پاس موجود کچھ ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں, اس سے کیسے ہم نے اپنا جو ہے علاج کرنا ہے, فار دیٹ میٹر اپنے آپ کو بہتر رکھنا ہے. تو ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس.
जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं। सुल्तान वो शख्स है जो अपनी छड़ी के इशारे से पूरे यूरोप को हिला के रख देता है। हमें फौरी फैसला करके कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। मौत का नाम सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उस औरत और शैतान में कोई फर्क नहीं। हार मान लेना सबाहद्दीन मेरी फितरत में शामिल नहीं है। आपके धोखे ने तो हमें हैरान कर दिया है स्नेहा सुल्तान। हर किसी को सिर्फ अपने अपने हरम की फिक्र करनी चाहिए। वो अपने जाल में खुद ही फंस गए मेरे सुल्तान। तुम तो महल का दरवाजा भी पार नहीं कर सकते। ये सब लोग शैतान के बताए हुए रास्ते पर चल निकले। अब्दुल हमीद खुद को इस बंदे से नहीं बचा पाएगा। अब्दुल हमीद को मारते हैं तो मार दें, मगर हमें डर ये है कि वो हमारी कौम को मार डालेंगे। अगर पाशा का हाथ जल रहा होगा तो वो किसी और की परवाह क्यों करेगा? ये होती है जहानत। फातिमा बेसंत भी उसी ट्रेन में आ रही है। वेलकम बैक। मौसम बदला, कुछ तबीयत भी बदली, और तबीयत कुछ ऐसी बदली कि नासाज हो गई। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह जो दवाइयों से ज़रा घबरा जाते हैं। कोशिश ये होती है किसी टोटके से ये इलाज कर लें। तो आज उन लोगों के लिए सेगमेंट बड़ा खास है जो दवाइयों से बचना चाहते हैं, दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं और बदलते मौसम के साथ साथ अपने आप को फिट भी रखना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इस्लामाबाद के मौसम ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, मैं यूज टू, या यूं कह लेते हैं कि आप यूज टू इस तरह से कि आप ऐसे ऐसे टोटके करते हैं कि कोई बीमारी आपके पास नहीं आती, भाग जाती है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कोविड मुझे भी हो गया था। लेकिन कोविड के बाद रिकवरी ये था बहुत बड़ा कारनामा इस बुढ़ापे में। आपने दवाई का इस्तेमाल किया था कोविड में? की थी दवाएं की थी इस्तेमाल, और एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की थी, इसलिए कि वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है और उसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। टोटके बहुत अच्छी बात है कि टोटके इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन दवाइयों का साथ नहीं छोड़ना। ये चीज मैं अपने अब्बा को लाजमी आज सुनवाना चाहूंगी क्योंकि वो भी बड़े अच्छे हर्बलिस्ट हैं। और हर्बलिस्ट मैं भी आपसे इसलिए ये भी पूछूंगी कि क्या आपको अपने खानदान से ये चीजें मिलती आई, आपके क्या बड़े बूढ़े भी इसमें थे? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हर्बलिस्ट जो होते हैं मोस्टली उनके हाथों में शिफा इसलिए भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि खानदान से बड़ी चलती हुई आ रही है। सर आपका तजुर्बा कैसा था? कुछ ऐसा ही है, इससे मुख्तलिफ है? मैं अपनी खानदान की 7वीं पुश्त का हकीम हूँ माशाअल्लाह, और मेरी बेटी जो है वो 8वीं पुश्त की पहली फीमेल है। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। बात यह है कि एक दरख्वास्त करूँ, एक हदीस पाक है हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपने फरमाया कि मैं बीमार हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत को तशरीफ़ लाए, आपने मेरे सीने पर अपना हाथ रखा कि उनके हाथों की ठंडक मेरे दिल तक उतर गई। आपने फरमाया कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ा है। इसके बाद मैं जो बात कह रहा हूँ ये है बुनियादी तौर पर इंसानियत के लिए मोटो, हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम। आपने फरमाया कि एक शख्स का नाम लिया कि उससे जाकर इलाज करवाओ कि वो एक माहिर तबीब है, और उसके साथ मदीना मुनव्वरा की अजवा खजूरें 7 दाने गुठलियों समेत पीस कर इस्तेमाल करो। ये है असल में बुनियाद। जो लोग कहते हैं कि मैं टोटकों से ठीक हो जाऊंगा, नहीं, नबी के साथ का हुक्म है कि पहले माहिर तबीब तलाश करो, और तारीख गवाह है कि वो माहिर तबीब जिसका हवाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो मुसलमान नहीं थे। ये देखिए, ये वो उसूल तय हो रहे हैं कि आपको माहिर तबीब की तलाश करनी है, ये आपका हक है, और उसके साथ आप टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं, मजीद नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टोटकों को आप नुस्खे की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बुनियादी उसूल है। तो आपने अच्छा, इतनी खूबसूरती से आपने हमारी मुकम्मल तस्वीर भी कर दी और रहनुमाई भी कर दी। अब आते हैं सर इस्लामाबाद का मौसम, जहाँ पे ज़ाहिर मौसम बदल रहा है, बाहर का मौसम, पोलन एलर्जी, और अक्सर हम पर देखते हैं कि सांस के मसाइल हो जाते हैं। कुछ कम इसलिए हुए कि लोग मास्क ज़्यादा इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं तो थोड़ी बचत हो जाती है, बट
پھر بھی آنکھوں میں سوجن بہت زیادہ رہتی ہے, یہ چیز آپ کی بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو چلے گا؟ بالکل چلے گا. آج میں صبح انڈا میرے پاس فرائیڈ تھا, میں اس پہ کالے مرچ چھڑک رہا تھا, کالے مرچ اڑ کر میری ناک میں چلی گئی, کیا مجھے چھینکیں آنی چاہیے؟ آنی تو چاہیے. اگر فرض کریں کہ کوئی بھی فورن باڈی میری ناک میں چلی جائے تو میرے رب کا نظام میکنزم اس کا یہی ہے کہ وہ چھینک کے ذریعے اس گندگی کو نکالے گا. اگر پولن آ گئی ہے اور آپ نے پولن انہیل کر لی ہے تو کیا اللہ کے نظام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چھینک کے ذریعے اس گندگی کو نکال دے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کو آزاد کر دیں اور اس چھینک کو روکنے کی کوئی دوا نہ دیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے آدھے مسائل تو ویسے ہی ہیں. بس پھر ابھی پہلے یہ بتائیں, میں ہر وقت چھینکتی رہتی ہوں. تو ٹھیک ہے نا چھینکنا, وہ یہ تو کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن شعیب کم بھی تو ہونی چاہیے نا, چھینک کے. میری درخواست یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک ٹوٹکا عرض کرتا ہوں. جی جی جی. اگر آپ اس کو دیکھیے ٹوٹکا لیکن with the logic. دیکھیے ہوا کیا, آپ کے ناک میں کچھ چیزیں گئیں, اللہ رب العزت نے 3 انتظام کیے. پہلا نظم یہ ہے کہ ہماری ناک میں بال ہیں, یہ ایک جال جیسا بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اس سے اوپر جو جگہ ہے یہ ہمیشہ گیلی رہتی ہے, اور اس کو گیلی کرنے کے لیے اس ٹیوب کا کام ہے جو ہماری آنکھ سے اندر آ رہی ہے, وہ اسے گیلا رکھتی ہے. اگر کوئی ڈسٹ یہاں پر آ جائے تو یہاں رک جائے گی, اس سے اوپر جائے تو یہ گیلی جگہ جو ہے یہاں رک جائے گی, اور اس کے بعد یہ پوری جگہ اتنا ہارڈ قسم کا بلغم لگا ہوا ہے کہ یہاں پر ہر قسم کا وائرس اور ہر قسم کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ یہاں رک جائیں گے. اس لیے کہ یہ فلٹریشن کا ایک کمپلیٹ نظام ہے. کیا ہم پی سی آر کا ٹیسٹ جو ہم نے کووڈ کا کیا تھا کیا ناک سے نہیں کرتے؟ ناک سے. اس کا مطلب یہ کہ 1 انچ بائی 1 انچ میں 65,000 جو وائرسز موجود ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے رک جاتے ہیں, وہ پھیپھڑے میں نہیں جاتے اگر ہم اس فلٹر کو ٹھیک رکھیں تو. اگر ہم نے اس فلٹر کو ٹھیک رکھا تو آٹومیٹکلی پولن کی الرجی ہمارے جسم میں کم ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے نظام کو ہم یہ تکلیف دے ہی نہیں رہے کہ وہ اندر جا رہی ہے اور چھینک مسلسل پیدا ہو رہی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پولن اندر گئی, اللہ کے نظام نے چھینکنا شروع کیا, اس گندگی کو باہر نکال دیا. اب آپ اپنی ناک کو واش کرنے کا کوئی انتظام کیجئے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ماسک لگا لیا تو پولن خود بخود آدھی ہو گئی. اگر اس کو پھر مزید بہتر کرنا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ 15 لونگیں لے لیں, 1 گلاس پانی, ٹھیک ہے, اس میں 1 ٹیبل سپون پنک سالٹ ڈال دیں, اس کو بہت اچھی طرح بوائل کریں, اور اس کے بعد اسے ململ کے یا لان کے کپڑے سے بالکل باریک چھان لیں تاکہ کسی قسم کی امپیورٹی اس پانی میں نہ ہو. اس پانی سے وضو کی طرح ناک صاف کریں, رات کو سوتے وقت گوگلز کریں, برش کریں اور سو جائیں. اپنا معمول بنا لیں, جو گندگی دن بھر میں آپ کے نزل ایریا میں گئی ہے وہ رات کو واش ہو جائے گی, آپ کو چھینکیں نہیں آئیں گی. یہ آپ نے ٹوٹکا کرنا ہے, اب کرنا ہے. 6 دفعہ آپ پوچھ چکے ہیں, چیزیں کرتی نہیں ہیں آپ, یہ مسئلہ ہے. یہ میں نے آسان سی یہ بہت آپ نے آسان سا نہیں, میں نے کچھ ٹیبلٹس بیچ میں لینا شروع کی تھی لیکن اس سے شعیب غنود کی بہت زیادہ آ رہی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اینٹی الرجی لے کر کے اس کو ڈرائی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان وائرسز کو کلین وے دے دیا پھیپھڑے میں جانے کے. اگر فرض کریں کہ یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو پھر ہم پوسٹ نیزل ڈرپنگ کے مریض بن جائیں گے. ناک سے پیچھے سے نزلہ گرنے لگے گا اور وہ ہمارے پوری ایئر پائپ میں جائے گا. اللہ کا نظام ایئر پائپ میں obstruction برداشت نہیں کرتا, وہ کھانسی کے ذریعے اس ایئر پائپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. میں کھانسی روکنے کا شربت پیوں گا, اس کے بعد جب مجھے دمہ ہو جائے گا تو میں دمے کا پمپ استعمال کروں گا, میں نیبولائز کروں گا, اور یہ ہمارے 90% دمے کے مریضوں کی کہانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کف سپریسنٹس استعمال نہیں کرنے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اکارڈنگ ٹو نیڈ ضرور استعمال کرنے چاہیے, لیکن اسے پوسٹ ڈرپنگ کے لیے جانے والے بلغم کے لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایکسپیکٹورنٹ چاہیے تاکہ آپ اس بلغم کو نکالنے میں اپنے جسم کو کی مدد کریں. اس سے یہ ہم نتیجہ خاص کر سکتے ہیں کہ شعیب جیسے سر نے فرمایا نا, کیونکہ ایک ماہر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کا, کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کھانسی وسی ہے ہم لوگ چلے گئے کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ, بھائی وہ والا سیرپ دے دے, کیونکہ سیرپ میں بھی ڈفرنٹ ٹائپ سے ہمارے
ہمارے پاس ڈاکٹر آپ کو آپ کی کھانسی دیکھ کے تبھی وہ کہتے ہیں آپ کو خشک کھانسی ہے یا آپ کو یہ کھانسی ہے. یہ ہم اس سے ضرور نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آپ نے ماہر کے پاس ضرور جانا, خود سے میڈیکیشن نہیں کرنی. بالکل نہیں کرنی. اور آپ نے خشک کھانسی کی بات کی تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا. گلا, ہمارے ناک سے اگر کوئی بھی انفیکشن جا رہا ہے تو گلا سینسٹیو ہوگا. اگر ہمارے منہ سے کوئی انفیکشن جا رہا ہے تو گلا سینسٹیو ہوگا. اگر ہمارے معدے میں تیزابیت ہے اور ریفلکس آئٹس نہیں آئے تو گلے میں پرابلم ضرور ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس ٹرائنگل کو یاد رکھیے گا, اس ٹرائنگل کو ٹھیک کیجئے, کھانسی نہیں ہوگی, آپ بیمار نہیں پڑیں. انشاءاللہ. اب سر ذرا آتے ہیں کہ انوائرمنٹ سیم ہے, سب کے لیے سیم ہے, لیکن کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں, کچھ لوگ کم متاثر ہوتے ہیں, جس پہ ہم نے کووڈ میں ہمیں سکھایا کہ جس کی امیونٹی سٹرونگ ہے وہ اس کو اس طرح سے بیکٹیریا اینڈ وائرس حملہ نہیں کرتے. یہ امیونٹی سٹرونگ کرنے کا بھی کوئی آسان سا نسخہ بتائیں. سر دیکھیے, امیونٹی کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ آپ جتنی نیچرل چیزیں کھا سکتے ہیں وہ کھائیے, جس میں کیمیکل شامل ہو وہ استعمال نہ کیجیے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ٹیسٹ انہینسر کیمیکل استعمال ہوتا ہے سوڈیم میٹابائی گلوکومونیٹ, یہ ہماری امیونٹی کو خراب کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سونے کا وقت بھی ہونا چاہیے. بالکل. اگر سونے کا وقت آپ کا نیچرلی 8 گھنٹے سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہوگی. میں چاہوں گا سر جو فلیور کی بات آپ نے کی تھی نا, بڑا مشکل سا نام بھی تھا, تو دوبارہ سے وہ نام بھی بتائیں, اور یہ کہ کس کس چیز میں ہوتا تھا کہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اچھا یہ چیز استعمال نہیں کرنی. میں آپ کا سوال سنوں گا. جو آپ نے فلیور ابھی بتایا کہ جو فلیور میں ایک کیمیکل ہوتا ہے سوڈیم میٹابائی گلوکومونیٹ, یہ اچھا یہ کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ یہ نوڈلز میں بھی ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر ٹیسٹ انہینسر کے طور پر ہوتا ہے. برانڈیڈ جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان میں ہوتا ہے. بازار کے جو مسالے کے بریانی ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس کو عام زبان میں اگر میں کہوں تو ہمارے ہاں جو جانا جاتا ہے یہ اجینو موٹو کے نام سے جانا. اوکے, تبھی پاکستان میں اس کے پابندی عائد کر دی گئی ہے. جناب, اگر کسی ہوٹل کے کچن میں سوڈیم میٹابائی گلوکومونیٹ پایا جائے تو اس کا 1 اسٹار کم ہو جاتا ہے. یہ انٹرنیشنل رول ہے. لیکن پھر بھی استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں, بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہوٹلز میں ہی ہو رہا ہے یا یہ جو آپ نے کہا کہ بریانی کے مسالے اس میں بھی موجود سب میں ہوتا ہے. ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ اس کا نام انگریڈینٹ میں لکھا جاتا تھا, اب لکھا نہیں جاتا. اب نام نہیں لکھتے, اس کا جو نمبر ہے, کیمیکل نمبر ہے, وہ ڈالتے ہیں. اچھا, کیمیکل نمبر اگر آپ ہماری رہنمائی کچھ کر سکیں تاکہ سوری مجھے بالکل صحیح یاد نہیں ہے, میں غلط بات نہیں. لیکن ہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ اچھا اگر ٹیسٹ ایسا آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے گوگل پہ سوڈیم میٹابائی گلوکومونیٹ کا نمبر ڈالیے, آٹومیٹکلی نمبر آ جائے گا. ٹھیک ہے, شاید وہ E226 ہے, میں شاید کی بات کر رہا ہوں, وہ چیک کر لیتے ہیں. لیکن سر کیا یہ آرام سے معلوم ہو جاتا ہے اچھا یہ جو بریانی کا مسالہ میں نے استعمال کیا, یہ جو میں نے فلیور ایڈ کیا, یہ ٹیسٹ انہینسر ایڈ کیا, وہ چاہے ہم 2 منٹ نوڈلز میں استعمال کریں کسی میں بھی, تو اس سے ہمیں اندازہ اچھا اس میں ہے انگریڈینٹس میں لسٹ میں ہوگا. ٹیسٹ وائز پتہ چلتا ہے. ٹیسٹ وائز کوئی بھی چیز جس کا ٹیسٹ انہانس ہو جائے, جس کی خوشبو بڑی مہکنے لگے, یہ تو جانچنا بڑا مشکل ہو جائے گا, ورنہ تو ہمارے باہر کے کھانے بالکل ہی بند ہو جائیں گے. بالکل, اس میں کوشش کیجیے گا کہ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دن میں آپ کو پانی جتنا استعمال کرنا ہے اس پانی کو پوری طرح استعمال کریں. پانی کا استعمال ہمارے ہاں عام طور پر کم ہو گیا ہے اور اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے, پانی کا ایک اصول ہے, آپ کے جسم سے جتنا لیکوڈ نکل رہا ہے اس کا 500 ml زیادہ پانی انٹیک آپ کو کرنا ہے. یہ سائنٹیفک اصول. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا, آپ دن بھر میں پیشاب کتنا کر رہے ہیں نظر آ رہا ہے, پسینہ کتنا نکل رہا ہے اس کی کوانٹیٹی کا اندازہ نہیں ہو سکتا, اس کو اندازہ کرنا پڑے گا. اب اگر سردی میں آپ کا پسینہ کم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیلکولیشن میں آئے گا. اگر گرمی میں پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی کیلکولیشن میں آئے گا. بالکل ٹھیک. اب اس لحاظ سے 8 سے لے کے 10 گلاس سردیوں میں
اور 10 سے لے کر 12 گلاس گرمیوں میں ضروری ہے. عام طور پہ یہ احتیاطاً استعمال کر لیں، اور یہ استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے ایڈلٹس کے لیے، اس لیے کہ پسینہ آ رہا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرنا ضروری ہے. اپنے سالٹس اور وہ پانی کو جو ہے وہ ریفل کرنا ہے. بس ایک جملہ سر، وی ہیو لاسٹ منٹ، جو ہم بات کر رہے تھے کیمیکل کی، کیا یہ چپس میں نمکوز میں بھی ہوتا ہے؟ سر چپس اور نمکوز اگر بازار کے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 3 مرتبہ تیل میں، ڈرائی تیل میں اگر ڈیپ فرائی کی ہوئی کوئی چیز ہے تو 3 مرتبہ کے بعد اس تیل میں مسائل ہیں، کینسر پیدا کرنے والے سیلز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو پلیز پھر کہیں گے کہ میں زندگی مشکل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ گھر میں فرینچ فرائز کھا لیجئے، وہ بہت اچھے ہیں. باہر تو تیل وہی ہے، مہینوں وہی تیل ہے، اس میں فرائی اور تیل کا رنگ بدل گیا. گھر میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ امی نے وہ والا تیل ہانڈی میں استعمال کر لیا، اسی دن ہی ہانڈی پکی دوسری اور وہ تیل بالکل استعمال ہو گیا. ورنہ اللہ کا شکر ہے اگر کوئی پکوڑے کی دکان جو ہے 12 سال پہلے کھلی تھی تو الحمدللہ. پکوڑوں کی بات نہ کریں، ہمارا دل للچاتا ہے پکوڑوں کا سن کے. سر بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے، بڑا اچھا لگا آپ سے ذرا رہنمائی ہماری ہو گئی کہ کون کون سے آپ نے چیزیں نہیں کھانی، اور کوشش کریں گے کہ آپ سر کا ساتھ اور ہمارے ساتھ بنا رہے تاکہ ہم مزید بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہے، کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا، نہ صرف ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آپ کی کون سی چیز کس کے ساتھ انٹیکٹ ہے، آپ کا رب کائنات نے کیا نظام بنایا ہے، اور اس لیے آپ کو کیا ہربل میڈیسن لینا بہت ضروری. بریک کی طرف بڑھنا ہے. بالکل جی، بریک کی طرف بڑھیں گے. 10 بجے کی ہیڈ لائنز شامل کریں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. لائنز آپ جان چکے ہیں. کوئک اپڈیٹ لیں گے. جو اس وقت ایک سندھ حقوق مارچ رواں دواں ہے، آج اس کا 5واں دن ہے. عوام پرجوش ہیں، قافلے کے راستوں پر حقوق مارچ کا شاندار استقبال کیا جا رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی زیدی اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ یہ قافلہ آج نواب شاہ سے میرپور خاص کے لیے روانہ ہوگا. اس وقت ہمارے نمائندے ذیشان احمد وہیں پر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا، کل تک کے معاملات کیسے رہے اور آج کا جو پورا پلان ہے وہ کیا ہے؟ جی شعیب، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سندھ حقوق مارچ کا، پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو قافلہ، یہ جو مارچ ہے، اب 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور سندھ کے اندر بڑی پذیرائی حاصل کر رہا ہے. اس کا واضح ثبوت وہ اجتماعات ہیں، وہ عوامی اجتماعات ہیں جو کہ صرف استقبالیہ کے طور پہ کیمپس لگائے گئے تھے، لیکن عوام کی بڑی تعداد نے ان کو چھوٹے چھوٹے جلسوں میں، عوامی اجتماعات میں تبدیل کر دیا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کمبر شداد کوٹ میں، جو کہ صرف استقبالیہ رکھا گیا تھا، لیکن وہاں پہ عوام کی بڑی تعداد موجود ہوئی، وہاں پہ آ گئی. اس کے علاوہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نعرے بازی کی گئی، عمران خان صاحب کی نعرے بازی، تو چھوٹے سے ایک جلسے منعقد ہو گیا. اس کے علاوہ کل کے دن جو ہم نے دیکھا ٹنڈو موسی خان کے اندر جو ایک عوامی اجتماع بن گیا، چھوٹا سا ایک چارج پہ ہنگورجا میں جو بڑا ایک عوامی اجتماع بن گیا. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہیں، اس کی کامیابی بھی یہ ثبوت دیتے ہیں کہ جی عوام کی کتنا پذیرائی حاصل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پہلی بار ایسا ہے کہ کسی پارٹی کی سیاسی جماعت کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ان علاقوں میں جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، ان کے اندر اتنے بڑے بڑے اجتماعات کیے ہیں. جیسے کہ لاڑکانہ ہو گیا جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ عظیم الشان جلسہ آپ نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ کل جو نواب شاہ کے اندر جلسہ ہوا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو کہ آصف علی زرداری کا حلقہ انتخاب بھی رہا ہے، اور یہاں پہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا رہا ہے. تو یہ عوام کی پذیرائی کے واضح منہ بولتے ثبوت ہیں. اس کے علاوہ جو استقبالیہ کیمپس ہیں وہاں پہ لوگوں کی بڑی پذیرائی حاصل ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے قافلے جہاں سے بھی جاتے ہیں، جہاں سے بھی گزرتے ہیں، وہاں پہ گل پاشی کی جاتی ہے، نعرے بازی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ تالیاں بجا کے بھی استقبال کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ کہتے بتا چلوں کہ اپنی منزل جانب رواں دواں ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں اگر بتا چلوں، اس وقت ہم سکرنڈ میں موجود ہیں اور سکرنڈ کے اندر اب سے تھوڑی دیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے جو صدر ہیں علی زیدی کے ہمراہ جو ہے دیگر رہنما جو ہے پریس کانفرنس کریں گے سکرنڈ میں اور اپنے لائحہ عمل کو تیار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے قافلہ چلے گا شاہپور چاکر کی طرف نکلے گا، اس کے بعد سانگڑ، اور اس کے بعد سانگڑ سے ہوتا ہوا جو ہے میرپور خاص کی طرف جائے گا. تو یہ آج کا شیڈیول ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں، کل کا بھی جو جلسہ تھا، کل کا جو روٹ تھا وہ تھوڑا چینج کرنا پڑا تاکہ جو ہے پرامن طریقے سے جو ہے ریلی مارچ کا سلسلہ جاری رہے. جی بہت شکریہ آپ کا ذیشان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس قافلے سے جڑی مزید اپڈیٹس بھی آپ آنے والے بلیٹنز میں جان سکیں گے.
ٹھیک ہے جناب، بڑھتے ہیں آگے اپنے اگلے موضوع کی طرف، اگلے مہمان کی طرف. آج ذرا ہم بات سٹارٹ اپ سے متعلق کریں گے، اور جب ہم بات سٹارٹ اپس کی کرتے ہیں، بڑا چرچا ہے آج کل سٹارٹ اپس کا. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جاب ڈھونڈتے نہیں ہیں، جاب کریٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے انٹرپرینیورز، ہمارے سٹارٹ اپس جاب کریٹ کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آئیڈیا بھی اچھا ہوتا ہے، سرمایہ بھی ہوتا ہے، انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے، کون سی کمی ہے، کون سی کوتاہی ہے، کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا سٹارٹ اپ، ان کا پروڈکٹ، ان کی سروس، ان کا نام ہٹ نہیں ہوتا؟ یہ برانڈنگ کے کیا مسائل ہیں، یہ مارکیٹنگ کے کیا ایشوز ہیں، آج اس پر ہم بات کریں گے. اور اس میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا ذکر کرنا ہم نہیں بھولیں گے، کیونکہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نئے نئے سٹارٹ اپس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ہیڈ آف مارکیٹنگ نمیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. بالکل ٹھیک ٹھاک، پلیزر ٹو بی ہیئر. مجھے تھوڑا سا بتائیں نمیر کہ کون سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے ایک نئے سٹارٹ اپ میں یا ایک نئے انٹرپرینیور کے لیے، کہ یار یہ چیزیں ہیں جس پر ہم لوگ کو سکھایا نہیں جا رہا اداروں میں، لیکن پروفیشنل لائف میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. سو فرسٹ آف آل آپ نے بالکل درست بات کی کہ پاکستان 5th موسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ ہے، اینڈ رائٹ ناؤ ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ پچھلے سال $350 ملین سے زیادہ سٹارٹ اپس نے ریز کیے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان فورن انویسٹرز 95% انویسٹمنٹ واز فرام فورن انویسٹرز، بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ابھی دے رہے ہیں پاکستان کو. اس کا وجہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان وہ چیزیں نہیں کر پایا جو باقی ڈیجیٹل میں انڈونیشیا فار ایگزامپل، بنگلہ دیش ایٹسیٹرا، ان انڈیا ایگزیکٹلی. So now is the time for the youths. پاکستان آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک youth bulge country ہے. Yes. Very large number of young people, and they are the real shining star for the future of Pakistan. And جیسے کہ آپ نے کہا کہ اکانومی کو strengthen کرنے کے لیے job creation کی ضرورت ہے، not job searching. So I'm very happy کہ میں آج young people کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک ان کے لیے opportunity ہے کہ وہ اپنا business بنائیں اور اس کو grow کریں. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے بس کچھ simple prerequisites چاہیے ہوتے ہیں. And what are those prerequisites? Okay. So first of all, identify a problem. آپ اپنے سوسائٹی میں انوائرمنٹ میں مسئلے ڈھونڈیں، آپ لوگوں سے بات کریں، کیونکہ آپ کا پروڈکٹ آپ کے لیے نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے اس کا مطلب نمیر یہ ہوا کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے اس کی سگنیفیکنس تو ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی امپورٹنس ہے، لوگوں کی ضرورت کیا ہے اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، بہت زیادہ. سو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے کچھ فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے ویژن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ورکنگ انسائڈ جو ہم کہتے ہیں سائلو، کہ ایک بند کمرے کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. تو ہم ان کو پش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہمارے فیسلٹی پہ ایک جگہ ہے، اٹس کالڈ دا جیز ایکسپیرینس ہب. یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنا پروڈکٹ، بے شک ایپ ہو یا ویب سائٹ ہو، آپ وہ لے کر آئیں گے اور آپ ایک گروپ آف پیپل لے کر آئیں گے. ایک ون وے مرر ہوگا، ایک سائڈ پہ وہ گروپ آپ کا پروڈکٹ یوز کر رہا ہوگا، دوسرے سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ریئیکشنز کیا ہیں، اور ڈیٹا آپ کو بتائے گا کہ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں وہ بور ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا. سو ہم سٹارٹ اپس کو کہتے ہیں کہ یہ بار بار آپ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ان کو پسند آیا، کیا نہیں پسند آیا. اچھا یہ بتائیے گا اس وقت نمیر ہمارے ہاں مطلب ان کا خواتین موسٹلی چاہ رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کہ وہ کچھ نہ کچھ بزنس کرے، جن کو جابس نہیں مل پا رہی ہیں، پھر کووڈ یا پینڈیمک میں اپنی لگے نوکری سے وہ جاب نہیں کرنا چاہ رہی. ہاں ان کے لیے کیا آپ آئیڈیا سجیسٹ کریں گے؟ کیونکہ اسپیشلی کچھ چیزیں تھوڑا ٹیکنیکلی آ جاتی ہیں، لڑکے ذرا باہر جا کے اپلیکیشن دیکھ لی، سافٹ ویئر دیکھ لیا، ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. خواتین کو آپ نئے اسٹارٹ اپس کے حوالے سے کون سے بزنس پلانس کہیں گے کہ آپ ان کی طرف آ سکتی ہیں؟ اوکے، سو فرسٹ آف آل to the women out there, you can do anything. ویسے بھی یہ ویمنس ڈے کے حوالے سے آنے والے ہیں اور یہ ویمن منتھ شروع ہو چکا ہے. بالکل ویمن منتھ شروع ہو چکا ہے، پورا سال ہی ان کا نمبر ہمارا بس اب دنیا ان کی ہو گئی ہے، ہم بھول جائیں. مجھے چند سالوں بعد نہر آپ نکلیں گے بس مرد مارچ. دیکھیں دکانداروں کی خریداری بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، جیولری ہم لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلون ہم جاتے ہیں، کپڑے ہم ڈرائیور ہم ہیں، very high paying buyer because they take the credit card and it's over. Now come to the solution. Yeah, so the solution is that کہ ان کا اپنا کریڈٹ کارڈ، آپ اپنا بزنس
But so they very proud کہ NIC پہ ہمارا بہت ہائی فیمیل فاؤنڈر ریٹ ہے اور ہم اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں. ہمارا ایک پروگرام ہے کالڈ فاؤنڈ ہر. فاؤنڈ ہر کا پورا کام ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم فاؤنڈرز ڈھونڈتے ہیں, بے شک ان کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو. ابھی ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ٹیم اپ کیا تھا اینڈ وی آفرڈ ویمن کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹس بنائیں, اور ہم نے ان کو دکھایا کہ آپ ایک ہوم بیسڈ بزنس کو کیسے آپ یوز کریں گے آن لائن پیمنٹس کے ساتھ. So, like you said, cooking at home, that's a fantastic way to start off. Jewelry business, find a niche that you can cater to. Women are oftentimes very creative, so anything to do with art. You want to start putting art on shoes, you want to start putting art on pieces of marble. So, آجکل سب سے زیادہ opportunity اور سب سے زیادہ funding بھی اس پچھلے سال میں آئی تھی into e-commerce. Completely understandable. COVID hit. We all were stuck at home اور یہ ایک چانس تھا کہ لوگ آن لائن جا کے, بہت آن لائن خریداری بڑھ چکی ہے پاکستان میں. سو یہ ایک اپرچونٹی ہے, آپ پروڈکٹ کچھ سوچیں, آپ دراز پہ شاپ بنا سکتے ہیں, آپ ایسی کچھ اب ذرا ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پر آپ جا کے آن لائن اپنی ایک شاپ لے کر کنٹینیو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیں کہ میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ ہم برانڈ امیج پہ بھی کچھ مسائل کا شکار ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم مارکیٹنگ میں بھی ظاہر ہے ہماری اتنی گرپ نہیں ہے. کوئی ذرا آئیڈیا آپ کے پاس لے کر آیا نا, اسی کے پاس آپ نے اسے ایک انوائرمنٹ دیا, فیسیلیٹیٹ کیا اور اس نے آگے بڑھنا ہے. یہ جو برانڈ امیج اینڈ مارکیٹنگ, اس پر آپ لوگ کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ رائٹ, سو they always want marketing help. Exactly. I don't think I've met a founder who says that my marketing is great. I need help with other things. So اس میں basically میں یہ advice دوں گا کہ آپ فرسٹ آف آل اپنے برانڈ کو تھوڑا زیادہ امپورٹنس دیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی برانڈ ایک آفٹر تھاٹ ہے, پہلے آپ ایک مزے کا پروڈکٹ بنائیں, اچھا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ پروڈکٹس زیادہ امپورٹنس برانڈ کی ہے؟ Both are equally important. I would suggest کہ آپ برانڈنگ کو شروع سے توجہ دیں. لوگ پہلے پروڈکٹ بناتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے برانڈ کا سوچتے ہیں. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ برانڈ ایک ایسی چیز ہے, فار ایگزامپل if I tell you about a brand, say it's any brand, no unnamed brand. آپ نام لے لیں محمد شعیب برانڈ. محمد شعیب برانڈ. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں آپ. So people will have a relationship with the brand, not with you. You know what I'm saying? People don't understand کہ جو آپ کے کسٹمر ہیں ان کی ریلیشنشپ آپ کے برانڈ کے ساتھ جو ہے it transcends you. وہ برانڈ ان کا ایک وہ بن جاتا ہے ایلیمنٹ, اور وہ اپنے دوستوں کو جا کر بتاتے ہیں یار یہ برانڈ ہے, میں اس برانڈ کے ساتھ لویل ہوں, ان کے پروڈکٹس مجھے بہت پسند ہیں, آپ بھی لو. So how do you create that connection with the customer? لائلٹی کیسے آپ بناتے ہیں؟ ایک تو لوگ ریلائز نہیں کرتے کہ جو برانڈ کی جو ویژول لک ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. اس کے کلرز, اس کے شیپ, اسی میں آپ کو برانڈ کی سٹوری مل جاتی ہے. سو فرسٹ آف آل آپ تھوڑا ریسرچ ایفرٹ, کلیئرلی ڈیفائن یور ویژن, یور مشن, تاکہ اس کے بیسس پہ جب آپ اس نیریٹو کے ساتھ بلڈ کریں گے برانڈ, تو پھر وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو پھر آگے کسی کسٹمر کے ساتھ علیحدہ سے ریلیشن شپ اس کے ساتھ بلڈ کر سکے گا. اس وقت مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیا چل رہی ہیں؟ انسٹاگرام فوکسڈ ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی, ویری ہیویلی ناؤ ڈیجیٹل, اینڈ یہ اب ہمیں بہت سہولت ملی ہے. فیس بک, انسٹاگرام, یہ سارا ان کا ایکو سسٹم جو ہے, اینڈ جو گوگل وغیرہ ہے اس کے اوپر بھی آپ ایڈز رن کر سکتے ہیں, لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں. اور ان پلیٹ فارمز کی مزے کی بات کیا ہے, لوگ مجھے اس دن فاؤنڈر آسکڈ می کہ میں بل بورڈ لگاؤں. میں نے کہا آپ کا بل بورڈ تو اب ادھر ہے, فون کے اندر ہے, فون کے اندر ہے آپ کا بل بورڈ. تو وائی ناٹ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا کسٹمر کدھر ہے, کون سے پلیٹ فارم پہ, کس ٹائم پہ کیا چیز وہ سرچ کر رہا ہے, اور آپ اس ٹائم پہ اس کو ایڈ دکھائیں. اوکے, اچھا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہر پلیٹ فارم کے لیے ڈفرینٹ ہے کہ انسٹاگرام کی آڈینس کتنے بجے زیادہ انگیج ہے, فیس بک کی کب ہے. بالکل, تو یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز بھی کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ بل بورڈز, اس کی امپورٹنس بالکل ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا مارک زکربرگ نے ریسنٹلی میٹا اناؤنس کیا. تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ود ان 10 years ٹائم وی ول آل ٹرانزیشن ان ٹو دا ڈیجیٹل ریلم, اور جو آپ کا ڈیجیٹل ایوٹار ہوگا نا, محمد شعیب ان دا میٹاورس ول بی مور امپورٹنٹ ٹو یو دین محمد شعیب ہیئر.
اس ایواتار کو آپ بلڈ اپ کر سکیں گے, وہاں پہ آپ کپڑے خریدیں گے, وہاں پہ بھی آپ جوتے خریدیں گے NFTs وغیرہ کے ساتھ. سو یہ NFTs کی دنیا بہت بڑھ رہی ہے. آپ ورچوئل ریالٹی میں 10 سال تک آپ اس میں گھوم رہے ہوں گے, میٹنگز بھی وہیں ہوں گی, سب کچھ وہاں پہ آپ کا ہو رہا ہوگا. So does that answer یہ the بتائیے question? نمیر کہ ابھی جب بھی ہم کوئی نیا اسٹارٹ اپ لیتے ہیں, ہمارے ہاں ایک یہ بھی کلچر ہے نا کہ آپ کو اس سے انکم اچھی جنریٹ جلدی ہونی چاہیے. کتنا تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا ہمیں اور ہمارے ان لوگوں کو کہ جو نیا بزنس اسٹارٹ کرے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک چھوٹی سی انکم کے ساتھ آپ اسٹارٹ اپ لیتے ہیں, اگر زیادہ پیسے ہوں تو آپ ڈیفینیٹلی کسی کمرشل پلازا میں دکان کھول کر بیٹھ جائیں گے. کم انویسٹمنٹ ہے, تو کم انویسٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کو کتنا حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ ویری گڈ کویشچن فرسٹ آف آل, کیونکہ میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ فاؤنڈرز سب سے پہلے ان کے مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہم نے ریز کرنی ہے, انویسٹمنٹ. اینڈ یس, اٹس گریٹ ٹو گیٹ انویسٹمنٹ اینڈ یو ول ریز انویسٹمنٹ when the time is right, but keep in mind that then that investor اس کے اپنے requirements ہوں گے. investor آپ کو چاہے گا کہ آپ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں شاید جائیں. سو جتنا ٹائم آپ اسے کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ورلڈ میں بوٹ اسٹریپنگ, جتنا ٹائم آپ بوٹ اسٹریپ کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے اپنے ریسورسز سے اس اسٹارٹ اپ کو بلڈ کرنا آپ اس حد تک کریں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا پورا ہاتھ اس کام پہ بیٹھ جائے گا. یور بزنس ول اسٹارٹ ارننگ سم ریونیو, then you should pursue investment and other such things. But obviously this is a difficult situation کیونکہ وہ struggle ہوتا ہے شروع میں. struggle ہوتی ہے exactly. So وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تو کم سے کم جو لگا رہے ہیں وہی آنا شروع ہو جائے, کچھ تو آنا شروع ہو جائے اس پر. Right. اس کا بس یہی طریقہ ہے کہ آپ پلان کریں اپنے لائف کو. So you're working in a job right now, you plan that hey I'm going to be saving up this year so that next year I have enough buffer that I can look after the kitchen spend, اور پھر میرا خرچے پورے میرے ہو جائیں گے اور پھر میں اسٹارٹ اپ پہ توجہ دوں. بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ اگزامپل بھی ہمارے سامنے آپ لے کر آئیں کہ کسی شخص نے کوئی اسٹارٹ اپ, جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر سولوشن کی طرف جائیں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو مسئلہ یہ درپیش آیا کہ اسے 5,000 کا جعلی نوٹ مل گیا تھا. پھر اس نے ایک ایسی اپلیکیشن پر کام شروع کر دیا کہ وہ نوٹ بتا دیتی ہے وہ اپلیکیشن کی جعلی ہے. اس لیے تو ایسی کوئی ایگزامپلز اگر آپ ہمارے سامنے رکھیں بھی. بالکل جی, ہمارے کچھ بہت انٹرسٹنگ اسٹارٹ اپس ہیں, اور آپ بھی کبھی کسی ٹائم وزٹ کریں NIC, میں آپ سے ملاقات کراؤں گا. سو فار دا اسٹارٹ اپ جو آپ نے مینشن کیا, اس کا نام بالکل جی, ان کا نام بھی 5,000 ہے. اچھا دیکھیں انہوں نے اپنے برانڈ سٹوری کو اس میں بلڈ کیا ہوا ہے, اور یہ ایک ایسی انوویشن ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی ہمارے ملک میں, اسپیشلی کیونکہ کریانہ سٹورز وغیرہ جو ہوتے ہیں چھوٹے دکان, وہ تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ منی کو چیک کرنے والی مشین ان کے پاس ہو, لیکن سب سے زیادہ فیک نوٹ ان کے پاس آتے ہیں. سو دس از بیسکلی موبائل اپلیکیشن, آپ کے فون پہ کیمرے کے اوپر آپ کا ایک میکرو لینز لگ جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ نوٹ کے اندر زوم ان کرتا ہے اس حد تک کہ جو آپ کے آنکھوں کو نہیں نظر آ رہا کہ اس نوٹ میں کیا کچھ نشان بنے ہوئے ہیں, جو وہ پھر آپ کے ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ہے کہ وہ لینس کتنے کا ہے. یہ میرے خیال سے 5,000 روپیز لینس کا ہوتا ہے, پھر ایئرلی ان کا چارج ہوتا ہے. مہنگائی کام ہو گیا. پہلے کہ آپ کو لاکھوں کا ٹیکا لگے, میرے خیال سے وہ 5,000 روپے آپ کے لیے پورے سال کے لیے اس کے لیے. اور لیکن ابھی تو ذرا انیشل فیز میں تو آہستہ آہستہ پرائس کم بھی ہوتی چلی جائے گی جب لارج اسکیل مینوفیکچررز ایبسولوٹلی. اینڈ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جی یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسمال کاسٹ میں ہو رہی ہیں, اینڈ ینگ پیپل کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز. اور یہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک مسئلہ ڈھونڈا, اس مسئلے کا ہم نے ایگزامپل اس لیے کوٹ کی کہ آپ نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے آس پاس, اپنے ہی ماحول میں کہ ضرورت کس چیز کی ہے, پھر آپ اس کا سولوشن جو ہے وہ لے کر. نمیر تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ, بہت شکریہ. تھینک یو ونس اگین. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے, یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک, گولڈ, ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی KTrade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس KTrade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. KTrade,
अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कुछ लम्हात पहले हमने कुछ एलर्जीज का आपसे क्या कहते हैं मसला शेयर किया था कि क्या वजह होती है, क्या किन वजूहात की बिना पर हम देखते हैं कि हमें टोटकों की तरफ जाना पड़ता है, बाजू का दवाइयाँ भी काम नहीं करती। लेकिन जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आ रही हों या फिर सर्दियाँ आ रही हों और गर्मियाँ जा रही हों, तो हम लोग नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। ये वो बीमारी है जो कि बड़ी कॉमन हमें नज़र आती है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस पर आज बात कर रहे थे। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। उनसे जानते हैं कि फिर से एक बार मौसम चेंज हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सर्दियां आ रही थी तब भी ये खांसी नज़ला जुकाम होता रहा। डॉक्टर शुमाइल साहब वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइए कि एक बार फिर से मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला जुकाम खांसी हर जगह हमें नजर आए, रीजन क्या होती है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो कि स्प्रिंग का मौसम आ रहा है जिसमें कुदरती तौर पे पॉलिनेशन बढ़ती है और फूल और सब्ज़ा और ये चीज़ें सर्दी के जब मौसम के बाद उनका आगाज़ होता है तो वो पॉलिनेशन जब बढ़ती है तो पॉलन काउंट जो है वो हमारी हवा में जो है वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह से जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में कुछ ऐसे दरख्त हैं जिनकी वजह से ज़्यादा वो पॉलन्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। वो जब हमारे सांस में जाते हैं वो इरिटेशन कॉज करते हैं, एलर्जीज़ कॉज करते हैं। कुछ लोगों में ज़्यादा कुदरती तौर पर ये अमल होता है। और उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती है गर्मियों में तो उसकी वजह से जो हमारी हवा है उसमें जो ज़ाहिर बात है आलूदगी है उसमें भी इजाफा होता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इन्हांस करते हैं उन लोगों को जिनको एस्मा है या एलर्जीज़ हैं कुदरती तौर पे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी ना हो और पहली दफ़ा किसी न किसी मौके पे वो इरिटेंट्स जो हैं वो करते हैं। सो इसमें आई थिंक कि पॉलन तो एक नेचुरल फिनोमेना है जो स्प्रिंग का है, लेकिन आई थिंक कि आलूदगी जो कि हम गुज़िश्ता सर्दियों में भी हमने पूरे मुल्क में देखा है वो जो बढ़ता जा रहा है वो एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो सेहत है वो डेफिनेटली उस पर असर आता है। कोई ऐसा मसला जिसकी आपने प्रेवलेंस बढ़ती देखी हो? देखिए, पहले तो हम गुज़िश्ता 2-2.5 साल के अरसे में जो कोविड के दौरान हमने देखा है कि उसमें डेफिनेटली हमारी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो उनमें इजाफा हुआ है। और जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आलूदगी का इजाफा होना जो है वो इसका सबब भी बन रहा है और इसमें इजाफा भी कर रहा है क्योंकि कुदरती तौर पे पॉलिनेशन तो एक नेचुरल फिनोमेना है। आखिरी बात यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक, हमारी ग़िज़ाइयत के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारा एक इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कुदरती तौर पे इसको सपोर्ट करता है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को। तो एक तो वो फैक्टर आ गया और दूसरा फिर ये है कि ज़ाहिर बात है कि आलूदगी को कम करने की बजाय मतलब हमारे जो फैक्टर्स हैं उसके साथ साथ हमारे एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, इस तरह और चीज़ें आ रही हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारा जो वेस्ट है उसको हम जलाते हैं। उसको उस तरह से हम जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर उसका जो ये कह लें कि डिस्पोजल है उस तरह से अभी मैकेनिज़म्स डिवाइस्ड नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इजाफा कर रहे हैं। आई थिंक लाइफस्टाइल के अंदर डेफिनेटली ओबेसिटी, ग़िज़ाइयत और फिर सांस, ज़्यादातर लोग जो हैं पूरी दुनिया में अब सांस जो है वो डीप सांस नहीं लेते, यानी कि उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं ये कोविड के अंदर भी बहुत आया, सारी दुनिया ने इसके बारे में डिस्कशंस भी किया कि वो भी इम्पैक्ट करते हैं कि हम पूरी तरह से सांस को नहीं लेते और अपने जो लंग्स हैं उनको एरेट नहीं करते और वो भी एक बाइस बनता है एक रूटीन में। जिस तरह भी हम बैठे हुए एक रूटीन में हमारी ब्रीदिंग है तो क्या ये दुरुस्त तरीका नहीं है? इसमें हम डीप ब्रीथ कैसे लें या हमें स्पेशली एक्सरसाइज करनी चाहिए दिन में?
एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली नहीं, बात I mean है, breathing exercise. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, और अगर कुदरती तौर पे भी अगर कोई शख्स जो सांस है वो फूलेगा वर्जिश और करता है naturally ठीक तो जाहिर बात है वो उसकी जो वेंटिलेशन है वो बढ़ेगी, बेहतर होगी, और वो उसकी ज़रूरत के तहत उसके लंग्स ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे। लेकिन जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, बिजनेस में हैं, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जो सारा दिन बैठे हैं और एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो जाहिर बात है कि दे विल बी ब्रीदिंग ओनली फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द लंग्स एंड दे विल बी नॉट एरेटिंग द रेस्ट ऑफ द लंग्स, सो दैट बिकम्स एन इशू जो आपको यानी कि इम्पैक्ट करता है। और आखिरी चीज़ मैं इसमें ज़रूर जिक्र करूँगा कि कैंसर्स बहुत बढ़ रहे हैं, Yes. और रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ साथ वो कैंसर्स जो आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और लंग्स एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए वो हम कैंसर्स ब्रीथ कर रहे हैं। आपने आई एम श्योर कि आप लोग भी इसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में गुज़िश्ता महीनों में बहुत बात हुई। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जब हम जिक्र करते हैं तो हम उन अशिया का जिक्र करते हैं जो हवा में इतनी बारीकी में हैं कि वो हमारे लंग्स के अंदर जाती हैं, और लंग्स से फिर वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती हैं, और उनमें ऐसे अनफॉर्चुनेट इंग्रेडिएंट्स हैं व्हिच कैन कॉज कैंसर एज वेल। Even that हाइड्रोकार्बन्स जो हैं microplastic as well. एग्जैक्टली और हाइड्रोकार्बन्स का मैं जिक्र करूंगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी आलूदगी की रीज़न है, हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियल नेशन तो नहीं है अभी, हम तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ जो ये आलूदगी है इसके अंदर सबसे बड़ा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारी गाड़ियों और हमारे ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल से निकल रहा है। और जब आप भी जाते हैं तो आपको पता है कि आप खिड़की ऊपर रखते हैं, अगर आप मोटर बाइक में फिर तो आप डायरेक्टली इन टच होते हैं, तो वो उसका कोई तरीका जो है वो यही है कि जो एग्जॉस्ट दुनिया भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसके अंदर ये इंश्योर करते हैं कि उस पर फिल्टर्स लगाए जाते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हवा में ना। सर यहाँ तो फिल्टर का चक्कर ही कोई नहीं है। हाँ जी, तो ये मैकेनिज्म मौजूद है, लॉ के अंदर है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन इसको किया जा सकता है। देयर इज लॉज कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा इंडिविजुअल व्हीकल्स के ऊपर सालाना जो है वो, तो ये एक बहुत बड़ा जो अंसर है, ये कंट्रोलेबल है। लेकिन इसी में आप क्योंकि बात कंट्रोलेबल की है तो सर सिगरेट के डब्बे पर लिखा तो है कि कैंसर का बाइस बनता है, लेकिन हम ज़रा उसको उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिगरेट कितना इसमें रोल प्ले करे जो हम लंग्स के कैंसर की बात कर रहे हैं? देखिए सिगरेट की डेफिनेटली अगर पूरी दुनिया में देखें तो सिगरेट की जो इस्तेमाल है वो डेफिनेटली उसमें बतदरीज यानी पैटर्न में कमी आई है। अच्छा, लेकिन हैविंग सेड दैट हमारे मुकाबले में डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा आई है, एशियन कंट्रीज के अंदर, साउथ एशिया के अंदर अभी उतनी नहीं आई, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान सिगरेट में एक यहाँ पे भी मसला आ रहा है कि सिगरेट के मुतबादिल बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। हमने देखा है कि लोग वेप कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंजूरियस। वो सिगरेट ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। आम मिथ यही समझा जाता है कि वो सेफ है, विच इज नॉट सेफ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स बहुत से दूसरे शामिल हैं जो आपकी लंग्स के लिए वो इंजूरियस हैं। और अगेन मैंने जिक्र किया कि ये जो केमिकल्स हैं ये आपके लंग्स को तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट करते हैं, और जो लोग लॉन्ग परमानेंट डैमेज करते हैं। परमानेंट डैमेज का बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो हनीकॉम आर्किटेक्चर होता है लंग्स का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होता जाता है, और इवेंचुअली जिस एटिलेक्टेसिस कहते हैं वो बेसिकली फिर क्या होता है कि वो जो नेचुरली आपका मैकेनिज्म है जो आपकी इंग्रेडिएंट्स को बाहर फेंकता है वो नहीं फेंकता, और अल्टीमेटली वहाँ पे फिर आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके नतीजे में फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, व्हिच कैन लीड टू सवाल के लिए दोबारा आऊंगी जो मैंने भी वेप का जिक्र किया, और इसके अलावा भी हम लोग देख रहे हैं कि वो हुक्का स्टफ की तरह शीशा वगैरह ये बड़ा एक फैशन भी बड़ा कल्चर सा बन चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ें किस तरह से बहुत ज़्यादा आपके लिए मुतासर कुन साबित हो सकती है, स्पेशली क्योंकि वेप में मैंने खुद भी पर्सनली लोगों को इस्तेमाल करते हुए देखा है, एक इलेक्ट्रिक उसके अंदर सेल मौजूद होता है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है? नहीं, आई थिंक जो मेन जो उसके अंदर कॉज है वो उसके अंदर जो केमिकल्स डाले जाते हैं उसमें वो मेन कॉज है। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली इज टू चार्ज इट एंड देन टू डिसिपेट इट, लेकिन जो केमिकल्स हैं वो हैं, और इसके बारे में बहुत दुनिया भर में इसके बारे में लिखा गया है, कई जगहों पे इसको बैन भी किया गया है। तो यंगस्टर्स के अंदर ये है, एंड ऑब्वियसली लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये चीज़ है, तो ये कंट्रोलेबल है। इसका मतलब हुआ सर ये जो नजरिया आपने जिक्र भी किया कि अगर स्मोकिंग किसी ने छोड़ी और वो इस तरफ आया तो कैंसर बहरहाल इसीलिए ज्यादा फैल रहा है। और आपको पता है शुएब, हमारे यहाँ अब एक नॉर्मल ये बात कही जाती है कि मैंने सिगरेट छोड़ने के लिए मैंने वेप करना शुरू कर दिया है। तो पहले ये होता था कि सिगरेट छोड़ने के लिए लोग गम का इस्तेमाल करते थे और टेक्निक्स होती थी, विल पावर इस्तेमाल होती थी। अब ये ऑल्टरनेट जो आया है, और इस ऑल्टरनेट को बहुत आपने देखा कि एडवर्टीजमेंट के जरिए बहुत प्रमोट किया गया और सोशल मीडिया के जरिए बहुत प्रमोट किया गया, तो ये बदकिस्मती से इट्स नॉट सेफ एट ऑल, और इसके बारे में तो बेतहाशा लिखा भी जा रहा है दुनिया भर में और बताया जा रहा है। बट यंगस्टर्स जो हैं वो व्हेन दे आर इन ग्रुप्स
तो लाइफस्टाइल एक वो चीज़ आ जाती है। इसने कहा ना, बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो स्टाइल एंड कल्चर का हिस्सा बनता चले जाना। लास्ट सर ये बताएं कि जितना डैमेज हो चुका है सोसाइटी का एट लार्जर पिक्चर, क्या ये रिवर्सेबल है? देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो मैसेज अगर आज एक छोड़ के जा सकूं, वो है टू बी प्रोएक्टिव। हम ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सो बेसिकली एज अ सोसाइटी हम रिएक्टिव इस तरह है कि कोई चीज़ होती है तो फिर हम उसका तदारुक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रोएक्टिव हों तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर यंग तो ये आपके जहन में नहीं आता, लेकिन अगर हम एज अ सोसाइटी देखें हेल्थ की तरफ हमारा जो रुझान है वो प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि अपने बारे में समझना, अपनी हेल्थ के बारे में समझना और इंतज़ार ना करना कि जब आपको किसी डॉक्टर या मवालिज के पास जाना पड़े, आप पहले से वो ऐसी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें और आप उन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचें। और याद रहे कि इट इज़ बेटर टू बी एंड इट इज़ चीपर टू डू ऑल दीज थिंग्स बनस्पत इसके कि बाद में आप, मैं बीइंग अ डॉक्टर बता रहा हूँ, बाद में जो आप अखराजात करेंगे, अखराजात, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका मोरल, एवरीथिंग, आपके लिए वो डैमेजिंग भी होंगे और आपकी जेब के ऊपर भी बहुत, और आपकी पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और ज़ाहिर है हम डिस्कस कर रहे थे आज, और ये बड़ा ज़रूरी है। सर ने बड़ा अच्छा कहा कि हम रिएक्टिव हैं, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो इसीलिए हमने सेगमेंट्स भी रखे ताकि हम ये समझ पाएं कि मसाइल क्या हैं, वो कैसे हमें मुतासर कर सकते हैं और कैसे हमें इनसे बचना है। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया हमने आपके लिए सेलिब्रिटी लाउंज, तो वो आप मुलाजा कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने सेलिब्रिटी लाउंज में, लेकिन साथ ही साथ हमारी एक जो सेलिब्रिटी है वो भी प्रोग्राम में हमें शामिल जो है हमारे साथ हो चुकी हैं। रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स ताशफीन सफ्तर साहिबा बनी हैं आज सुबह पाकिस्तान की मेहमान, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। यूँ तो उनकी अगर फैमिली के हवाले से बात की जाए, अभी थोड़ी सी गपशप लग रही थी और जिक्र ये हो रहा था कि जो उनके फैमिली है, कोई पीपल्स पार्टी में उनके वालिद साहब अपनी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, उनके कज़न जो हैं मुखाफ लीग से बिलोंग रखते हैं, लेकिन खुद ताशफीन साहिबा इस वक्त PTI में हैं और ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। 2010 में गालिबन पाकिस्तान ये वापस आई हैं और बरतानिया में ये मौजूद थी। में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 2 साल बाद उन्होंने कहा कि अब ग्राउंड में जाते हैं और अब सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। फिर वो 2 साल का वक्त तो गुजर गया, ज़ाहिर है 2010 में पाकिस्तान माशाल्लाह आई, अब 12 साल से PTI के साथ सियासत कर रही हैं। अब जरा हम उनसे कुछ मस्ती भी करेंगे, कुछ तंग भी करेंगे और सियासत से मुतालिक गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आपका फेवरेट कलर है या आपने सोचा कि ग्रीन पे ब्लू बहुत उठ के आएगा? नहीं, मैंने सोचा कि सुबह सुबह है तो ब्लू पहनना चाहिए। अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। थोड़ा सा बताएं कि रूटीन क्या होती है। ज़ाहिर है आप इस्लामाबाद में तो तब हैं जब आप सेशन हो रहा है या आपको मीटिंग्स हैं, अदरवाइज तो आप गुजरात में हैं, तो रूटीन क्या है? इसी तरह से एक पाँव गुजरात थे, एक थे इस्लामाबाद। बस ऐसा ही है, मतलब ये है कि अभी मेरी अगर कोई मीटिंग है, ये मेरा ऑफिस होता है, तो मैं वीक के ज्यादातर जो दिन है वो यहाँ पे होती हूँ और वीकेंड्स मेरे जो हैं वो हल्के में होते हैं, अपने इलाके में होते हैं। तो इस तरह से चल रहा है, बल्कि कई दफ़ा वीक में भी कई दफ़ा जाना पड़ता है मुझे। तो मुझसे कई दफ़ा लोग पूछते हैं कहाँ होती हैं आप, तो मैं कहती हूँ GT रोड पे। अच्छा। GT रोड पे रहती हूँ ज़्यादातर। तो तशमीन साहिबा, गुजरात के बारे में अभी तक मैंने तो आज तक गुजरात को विजिट करने का इत्तेफाक नहीं, वैसे आपको बहुत दफ़ा। अच्छा, खैर अब आप ही बता सकते हैं गुजरात का कल्चर कैसा है तो सारे पंजाबी वहाँ पर, लेकिन इस्लामाबाद डेफिनेटली एक डेवलप्ड सिटी है और फेडरल है। कितना आपको कंपैरिजन आप देखती हैं बिटवीन गुजरात एंड इस्लामाबाद?
پہلی بات تو یہ کہ آپ آئیں تو ہم آپ کو گجرات وزٹ کراتے ہیں کسی دن. اور کلچر کا یہ کہ ہم ٹپیکل پنجابی لوگ ہیں, اور اگر آپ اس طرح کہیں کہ بہت ہی کچھ دیہاتی اور شہری کا فرق ہے تو وہ اب رہا نہیں ہے, کیونکہ اب بہت زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. اور گجرات کا تو آپ نے سنا ہوگا, اور خاص طور پہ ہماری جو تحصیل ہے کھاریاں, اس میں تو زیادہ تر آپ کہہ لیں کہ باہر اوورسیز سے, یو کے اینڈ سارا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو باقاعدہ یونیورسٹی ہے گجرات میں, تو ایجوکیشن کا آپ سوچیں, بلکہ میڈیا میں ہمارے بہت سے بچے گجرات یونیورسٹی سے کر کے آئے ہوئے ہیں, اور مجھے اکثر ان سے ملاقات میری ہوتی ہے اسی طرح پروگرامز میں, اور بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسا کوئی خاص اس طرح کا ڈفرنس ہے نہیں. ہاں, لیکن جب ہم اپنے دیہاتی علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں ابھی پولیٹیکلی آپ کہہ لیں اس طرح سے نہیں ہے, جس طرح شہری سیاست آپ کہہ لیں اس طرح سے ہمارا بھی دیہاتی سیاست. اور وہ ایک فرق کون سا ہے؟ وہ ایک فرق یہ ہے کہ پورے پاکستان کی تو شادیاں ظاہر ہے ہم اس کی فیسٹیوٹی اپنی جگہ, لیکن ایک گجرات کھاریاں اس کی شادی نا الگ ہی کو مزہ آتا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ کلچر ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم شو آف کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہوئے ہیں. ناٹ اونلی ان گجرات, جہاں بھی پیسہ ہوگا, جس بھی لیول پہ ہوگا, بلکہ ابھی ریسنٹلی بڑی بڑی شادیاں ہوئی ہیں تو وہ گجرات میں نہیں ہوئی, لیکن آپ کو شو آف بہت نظر آئی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, شو آف بہت زیادہ ہے. ایٹ دی سیم ٹائم یہ ایک ہمارا آپ کہہ لیں کہ کوئی اندر کا کوئی کمپلیکس ہے یا کیا ہے, بہرحال یہ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر سراؤنڈنگ میں ایک اچھی شادی ہو گئی تو آپ کمپٹیشن میں چلے جاتے ہیں, نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ اچھا ایڈونچر ہم کر کے دکھائیں گے. تو یہ صرف گجرات ہی نہیں, اوور آل پاکستان میں اس وقت ہم لوگ سچویشن دیکھ رہے ہیں. اچھا تشوین صاحبہ, آپ رکن قومی اسمبلی برائے پارلیمانی سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس, ہاؤسنگ اینڈ ورکس کس طرح سے کام کرتی ہے, ذرا اس کے بارے میں. دیکھیے ہاؤسنگ اینڈ ورکس جو منسٹری ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو جتنے بھی سرکاری گھر ہیں آپ کے, ایک چھوٹے سے نائب قاصد سے لے کر وزیروں تک کے, وہ سب اس منسٹری کے انڈر آتے ہیں. ان کی الاٹمنٹس, ان کا یعنی کہ وہ جو آپ کا اسٹیٹ آفس ہے وہ اس منسٹری کے انڈر آتا ہے, پلس PWD اس منسٹری کے انڈر آتا ہے, جو کہ ساری ڈیولپمنٹ ورک جو پورے پاکستان میں ہوتی ہے, جو آپ کے MNAs اور MPs کے فنڈ سے, بڑی اچھی PR بنا کے رکھنی پڑتی ہوگی. ہم کام کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں PR بنانے کی نسبت, کیونکہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وزیر کہتا تو ہوگا مجھے یہ والا گھر چاہیے, اس کے بعد لان بہت خوبصورت ہے, بہت ڈیمانڈز آتی ہیں. اچھا ایسا, لیکن سب کو پھر سب کو ایک گھر تو نہیں مل سکتا. نہیں, بس سب کو ہم پیار محبت سے اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. آپ اتنے سیاسی بیان دے رہی ہیں, ایسے تو نہ کریں. کوئی ایک نام تو لیں جس نے آپ کو بہت تنگ کیا ہو کہ مجھے یہی گھر چاہیے. نہیں, ایسا ہے نہیں. میرا خیال ہے اس سارے ہی بہت اکوموڈیٹنگ اور بہت ایسے مائنڈ کے ساتھ کوئی نہیں آتا کہ جی مجھے یہی گھر چاہیے اور مجھے یہیں رہنا ہے. نہیں, ابھی پاس ہی میں جو منسٹر انکلیو ہے اسے بھی آپ ہی دیکھ رہی ہیں؟ ہاں, وہ میرے پاس اس کا چارج ہے, اور میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو جتنا لیویبل بنا سکوں بنا. تو منسٹر انکلیو ہمارا جاننے کا اتفاق تو ضرور ہوا, لیکن ابھی تمام گھر ہم نے وہاں پہ وزٹ نہیں کیے. میرا سوال ابھی بھی وہی پہ کہ جو منسٹر انکلیو ہے وہاں پر سب سے زیادہ خوبصورت گھر آپ کو کس پرسنالٹی کا, کس منسٹر کا لگتا ہے؟ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں لوگوں نے خود اپنا مطلب پیسہ لگا کے ان کو اچھا کرنے کی کوشش کی. اگر ہم اس کا آؤٹ لک دیکھیں اوور آل انٹیریئرز میں, ہم تو ایک حد تک بجٹ ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہم ان کو لیویبل کر کے دے سکتے ہیں. اگر کسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس کو زیادہ, کسی کو دبیز پردے چاہیے, کسی اور کلر کے چاہیے, صوفے صبح پاکستان والے چاہیے, تو وہ خود لے کر آئے گا. ہاں نہیں, ہم پولائٹلی کہہ دیتے کہ جو آپ پھر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں نا, آپ اپنے اس سے, تو جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تھوڑا اسٹڈیز پہ ذرا آپ کو بالکل ہسٹری میں لے کر چلتے ہیں نا, اتنی ہسٹری بھی نہیں ہوگی, تھوڑا پیچھے لے کر چلتے ہیں. NCA سے ماشاءاللہ آپ نے گریجویشن کیا, تو جب NCA سے گریجویشن کیا اس وقت کیا سوچتی تھیں؟ پروڈکشن میں آنے کا سوچتی تھیں, ڈائریکشن میں آنے کا سوچتی تھیں, یا اس وقت بھی میں نے گریجویشن کیا تھا پروڈکٹ ڈیزائن میں. اوکے, تو وہ پروڈکٹ ہی ہے جو ڈیزائن کر رہی ہیں جتنے بھی ہاؤسز ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں. اس میں نے پھر انٹیریئر ڈیزائننگ بھی پڑھا تھا, کیا تھا, اس میں مجھے شوق تھا. وہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا لیکن ایز اے مائنر فوٹوگرافی, پینٹنگ, یہ چیزیں میں نے کی. اور سنا اس وقت علی امین گنڈا پور تنگ بھی کرتے تھے؟ نہیں, علی امین واز مائی بیچ میٹ, اور بہت اچھی ہماری بانڈنگ اور فرینڈشپ, بڑا اچھا گروپ تھا ہمارا دوستوں کا. تو آپ نے پوچھتے نہیں تھے ان سے کہ آپ نے بال لمبے کیسے کیے؟ نہیں, وہ شروع سے اس کے بال لمبے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک. ہاں جی, میں نے ایسے ہی دیکھا علی امین. نہیں, کبھی پوچھا نہیں ویسے کہ کیا لگاتے ہیں؟ لیکن سیاست میں آ کے بس مونچھیں بڑھ گئی ہیں, باقی پہلے مونچھیں چھوٹی تھی, مونچھیں نہیں تھیں. اچھا نہیں تھی, صرف بال لمبے تھے. تو ہو سکتا ہے پروڈکٹ جو بالوں پہ لگاتے ہیں مونچھوں پہ لگا لیا. یو نیور نو. نا لائٹ اینڈ نوٹ. بیسٹ فرینڈ سیاست میں کون ہے؟
सियासत में सबसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जो कि अभी लोग असेंबली में है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन फिर भी कोई 2-3 नाम जिनसे जरा आपकी भी मुलाकात अक्सर अमूमन रहती है कि जब भी सेशन हुए आपकी कोशिश हुई इनसे तो आज मुलाकात मैंने करके चलो घर भी चक्कर लगा लिया। बल्कि सबको ही पता है, मेरे साथ जो लोग होते हैं उनमें वजिया है, अच्छा, एजुकेशन की पार्लियामेंट सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन कमल है, कमल शोजर, हाँ प्लानिंग में है वो, और सब भी उज़मा जदून है, शानदाना है, सब बहुत अच्छे, जरताज है। तो फिर जरताज साहबा के साथ अपनी कुछ यादें ताज़ा करें, हम लोगों के साथ भी, हमें भी पता चले कि आप लोगों की दोस्ती कैसी थी। नहीं, हम लोग एनसीए में हमारा एक ही बैच था, हम इकट्ठे थे, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। शरारती थे आप दोनों उस वक्त? ठीक थे हम। ठीक वाला नहीं थे, मतलब इसका मतलब वाकई शरारती थे। हाँ जाहिर है, थोड़ी बहुत शरारतें तो चलती हैं फिर। अच्छा, थोड़ी बहुत चलते हैं। थोड़ा फैमिली पर आते हैं, फैमिली में कौन कौन है और कैसी रूटीन है फैमिली लाइफ की? अभी तो माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और बस यही फैमिली। तो हस्बैंड क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कितने बड़े, क्या पढ़ रहे हैं? हस्बैंड मेरे अपना बिजनेस करते हैं, वैसे बाय प्रोफेशन वो आर्किटेक्ट है, और मुझे सारी सपोर्ट जो बड़ा अच्छा, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कॉम्बिनेशन, वाओ। जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिनकी बात सुनी जाती है, वो बाज़ नज़रियाती चीज़ों के ऊपर इतना आगे चले जाते हैं कि वो जो हमारी एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं। और आखिर में तो हम पाकिस्तानी हैं और काम तो हम सब पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमारा ताल्लुक़ ख्वाह किसी सियासी जमात से हो, किसी नज़रिए के ऊपर मेरी ज़ाती राय आपसे कितनी भी मुख्तलिफ क्यों ना हो, मेरे जो स्किन का रंग है जो मेरी, वो आपसे कितना मुख्तलिफ क्यों ना हो, मेरा फ़िरका कोई भी हो, लेकिन हैं तो हम सब पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का जो मुफाद है वो तो हम सबको अजीज़ है। तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स EU डिसइंफो लैब का जो एक प्रोजेक्ट था, जब अनअर्थ हुआ तो ये नज़र आया कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है। और आप में से वो लोग जो इसको नहीं जानते, वो इसके बाद ज़रूर जाके आप इसको गूगल करें, EU डिसइंफो लैब और इंडियन क्रॉनिकल्स को, और देखें कि वो क्या रिपोर्ट है और कितना वो ऑर्गेनाइज्ड एक सेटअप था जो सोची समझी साजिश के तहत आगे चला, और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम हुआ। और उसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जो डोमेन नेम्स थे उनको भी यूज़ किया, जो बज़ाहिर आपको लगता था कि बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट्स हैं, लेकिन पीछे से वो ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म हो चुकी थी, और उन वेबसाइट्स को यूज़ किया गया और एक पूरे प्रोपेगेंडा को आगे लेके जाया गया। और जिन दिनों में वो बातें फैलाई गई तो ज़ाहिर है मीडिया ने भी पिक की, और उसको फिर जो मुल्क हमारे दुश्मन थे उन्होंने भी इस्तेमाल किया। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हमने अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, और पाकिस्तान के लिए मैं, आप, इस मुल्क का हर शख्स एक है। पाकिस्तान के मफाद, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता कोई आ जाए तो फिर मेरी और आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। तो पहली चीज़ है हमारा कौमी मफाद। दूसरी चीज़ है कि अगर आप पिछले कुछ दिहाइयाँ देखें तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस आ गई हैं, क्रैक्स आ चुके हैं, और आपको पता है मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग आई टू आई नहीं देखते। कुछ लोगों का व्यू बिल्कुल और है, कुछ का बिल्कुल और है। एक साइड पे कंजर्वेटिव्स हैं, एक साइड पे लिबरल्स हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों का स्टेक इसी मुल्क के अंदर है। लेकिन हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं कई दिहाइयों में वो बढ़ती चली गई, और एक वक्त ऐसा आया कि ये खौफ आने लगा कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं ये कहीं खाइयाँ ना बन जाएं, ये कहीं वेजेस ना बन जाएं, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। और मैंने फिर ये भी देखा कि उसमें मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। बहुत तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का मफाद हम सबको अजीज़ है। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त नहीं, अभी वापस जाएंगे सुबह पाकिस्तान की जानिब। रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर।
اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام, ایڈریس, ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی, پروف آف فنڈز اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. تو وہ کہتی ہیں نہیں یہ پرانا سٹائل ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا ہماں, آپ ایسے اس کو ایسے لے کے چلے. ہاں نائس. تو آپ ان کی بات مان لیتی ہیں, کہتی ہیں میں بڑی ہوں میری بات مان. نہیں میں بالکل مان لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اگلی جو جنریشن ہے وہ ہم سے بہتر ہے. اچھا, اس میں آپ نے جب اگلی جنریشن کی بات کی نا, خود آپ NCA سے ماشاءاللہ گریجویٹڈ, ہم نے کہا فوٹوگرافی کا بھی آپ کو بڑا شوق رہا ہے. اب جب بچے کہتے ہیں کہ تصویر بنا دیں یا پکچر لے دیں تو اینگلنگ پر کوسچن مارک ہوتے ہیں. وہ خود اتنی اچھی فوٹوگرافی, میری بڑی بیٹی تو بچے آج کل کے بہت اچھی فوٹوگرافی کرتے ہیں. نہیں وہ تو خود بہت اچھی. اب تو جب آپ ان کی پکچر لیتی ہے تو ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ماما یہ کیسی پکچر لیتی ہے, دور سے لیتی ہے, میں تو اب لیتی نہیں ہوں نا, وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو گجرات کا کچھ فیمس کیا ہے کھانے میں؟ گجرات کی بہت سی چیزیں ہیں, آپ آئیں آپ کو ہم کھلائیں گے. کھانے سارے اچھے ہیں وہاں پہ, لیکن زیادہ تر آپ کو میاں جی کی دال کا پتہ ہوگا, ہریا میں ہے وہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. گول گپے ہیں گجرات میں آپ کے, اور دہی بلے, اس طرح کی چیزیں بڑی خاص آپ کو ملیں گی وہاں پہ. تکے کڑھائیاں, پنجابی لوگ جہاں جہاں پر بستے ہیں نا وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں پکوڑے کہہ رہی ہوں, یہ گول گپے اور حلوہ پوری, یہ والا فوڈ ویسے ہی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے. میں پھر شادی پہ آ جاتا ہوں کہ وہ شادی کے بعد وہ لڈو بڑے خاص کھا رہی ہیں. گجرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہیں اور بھی رہ رہا نا تو وہ اسپیشل وہ اس پتہ نہیں کہ وہ لڈو اس شیپ کا ہوتا ہے, کچھ سیمی سرکل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کچھ اس میں نا پنجیری بھری ہوتی ہے اور وہ لڈو ہی کہلاتا ہے. لڈو ہی کہلاتا ہے. تو وہ آپ کو ویسے خود بھی بنانا آتا ہے؟ نہیں, ٹیکنیکل انڈے کے ٹائپ ہوتا ہے, سیمی سرکل ہوتا ہے. آپ کہہ لو کہ میٹھا سموسا سا ہوتا ہے. میٹھا سموسا پنجیری بھری ہوتی ہے, وہ شادیوں پہ بانٹے جاتے ہیں. بلکہ اگر بد کے طور پہ, ناٹ بد کے طور پہ, اگر جیسے شادی ہوئی ہے تو آپ نے محلے میں کوئی بھی خوشی کا ایونٹ ہو تو اس میں وہ چلتا ہے. عموماً لاہور میں پہلے چلتا تھا, اب نہیں چلتا. ویسے میں حیران ہوئی ہوں, آپ کو یاد ایکچولی وہ کچھ فیملی میں ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی میں جو کہ وہاں سے ہیں, تو وہ جب بھی کوئی شادی ہو تو ہمارے گھر وہیں سے آتے ہیں لڈو. تو ابھی تک وہ آتے ہیں ابھی تک آتے ہیں, تو اس لیے مجھے وہ یاد ہے. تو اس لیے وہ شادی والا سارا ایونٹ نا مجھے وہاں سے یاد ہے کہ جو اچھا بہت سارا کلچر جو ہے نا وہ چینج ہو چکا ہے. واقعی یہ ہوتا تھا کہ شادی ہوئی ہے تو وہ کلاکند اور وہ گلاب جامن کسی کے گھر جا رہے ہیں, آپ بھجوا رہے ہیں. اب تو پیکٹس کے اندر کیا بھجوائیں آپ کی شادی پہ, وہ جب آئے گا موقع تو وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. لیکن اب تو بہت زیادہ کلچر چینج ہو چکا ہے. برطانیہ کتنے عرصہ رہی؟ انگلینڈ میں ویسے بائی برتھ برٹش نیشنل تھی. اچھا. تو رہی زیادہ اس طرح آتی جاتی رہتی تھی میں, لیکن شادی کے بعد میں وہاں شفٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ PTI کی محبت نے مجبور کیا یہاں آنے پر. ہاں, خان صاحب کے ساتھ جب کام کیا تو لگا کہ ہاں یہ شخص ہے جس کا ساتھ دینا چاہیے. کون سا وہ مومنٹ تھا جب خان صاحب کی کسی تقریر نے, کسی ایکٹ نے, کسی بات نے آپ کو اتنا انسپائر کیا کہ دیٹ واز یور ڈیسائزو مومنٹ ٹو جوائن پاکستان تحریک انصاف؟ اصل میں ان کی ہر بات ہمیں انسپائر کرتی ہے. بٹ پہلی بات کیا تھی؟ میں اور شاہد میرے ہسبینڈ جو ہے, ہم نے اکٹھے ڈیسیژن لیا تھا کہ اگر ہم کبھی سیاست میں آئیں یا ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو وہ PTI ہی ہوگی. تو تشمین صاحبہ ابھی ریسنٹلی پالیٹکس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو خاصی اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بڑا ہی کروشل, نہیں اب تو ذرا یہ ہلکے سیاسی حلقے بھی اور کیا کہتے ہیں دوسرے حلقے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنے والے 15-20 دن بڑے ہی کروشل ہیں. اپنے شیخ صاحب بھی کہہ چکے کہ 50 دن بڑے ہی یہ کیا کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے بھی اور PTI کے لیے بھی عجیب سے ثابت ہو سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی دم توڑ دیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے. تو میں جس دن سے آئی ہوں میں یہ سن رہی ہوں, یہ اگلے 10 دن, یہ اگلے 15 دن, یہ اگلے 20 دن, اور یہی نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے. میرے پیرنٹس سے بھی میں نے یہی سنا ہے
कि आज तक हमने नहीं सुना कि अगले 10 दिन स्टेबल गुजरेंगे। कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये तो अब हमारा हमें अब इसका इम्यून हो जाना चाहिए, आदी हो जाना चाहिए कि अगर मतलब ऐसी कोई चीज होती भी है, जो कि हुई भी है पिछली गवर्नमेंट्स में, तो बस चीजें बेहतरी की तरफ जाती रहें, ये मेक श्योर करना चाहिए। अदरवाइज जो चीज मतलब सही है, हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी तारीख में हर हुकूमत को जो चौथा साल होता है वो ये डगरगूं टाइप वाला साल ही होता है, और हर ऑपोजिशन जो है वो उसमें जरा ज्यादा एक उसके स्ट्रांग कैपेसिटी के साथ सामने आ जाती है। बस डेमोक्रेसी में हम थोड़ा अभी आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे आ रहे हैं ना कि 5 साल सारी हुकूमत एक आती है, और ये पहली बार हो रहा है कि एक वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आगे हम इतने मैच्योर हो जाएंगे जमहूरियत में कि हम 5-5 साल पूरे करें। और मैं समझती हूँ कि जब तक 5 साल पूरे नहीं होते आप फैसला नहीं कर सकते कि क्या डिलीवर हुआ और क्या नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। आज जब अपने हल्के में जाते हैं, भले आप रिजर्व सीट पे मुंतखब हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप हल्के में जाती हैं, आप नुमाइंदा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने हल्के में। अवाम के सवाल क्या होते हैं, उनकी आंखों में सवाल क्या होते हैं? राइट नाउ तो टू बी ऑनेस्ट महंगाई होता है। जवाब क्या होता है? जवाब यही होता है कि जो है एक्चुअली कि जो देखिए बेसिक चीज़ मैं फिर यही कहूँगी कि ये होती है कि आपकी डायरेक्शन ठीक हो, आपका मुल्क, आपकी इकोनॉमी जो है वो वैसे स्टेबल हो रही हो, ना कि झूठ मूठ दिखाई जा रही हो। तो जब वो वैसे आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी सख्ती पूरे मुल्क को अगर बर्दाश्त करनी पड़ती है। हम भी उसमें पिछले 4 सालों से, तो पिछले 70 सालों से तो आप फेक दुनिया में एक रह रहे थे, तब किसी ने नहीं पूछा कि ये हो क्या रहा है, खजाना खाली हो रहा है नीचे से, ऊपर से हम मुतमईन हैं, ये क्या हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट हमारी आई थी तो 2 हफ्ते का रिजर्व था आपके पास। वो बहुत आशमी से, लेकिन इससे मैं इससे इख्तलाफ करूंगा थोड़ा सा कि अगर आप ये कहा जाए हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि 70 साल में होता रहा, कोई बोलता नहीं था, जब से होश संभाला है महंगाई तो हर दफा हुई है, चैनल्स हो चाहे देखिए महंगाई तो हर दफा हुई है। और मैं ये कहती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि माजी में पूछा नहीं गया। अभी मैं ये नहीं कहती कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में हुई है, ये ऑल ओवर द ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। खित्ते में कैसे कंट्रोल, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। उसमें ये भी वैलिड पॉइंट इमरान खान साहब का है कि पाकिस्तान ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया है डिस्पाइट 5 कोविड, बहुत बेहतर पूरी दुनिया ने माना है। क्या ये बात अवाम समझती है? देखें, अगर अवाम आप लोगों की बात समझ रही हो तो इमरान खान साहब अवामी राब्ता मुहिम का आगाज ना करें। इमरान खान साहब को खुद जाना पड़ रहा है बताने के लिए कि मसाइल क्या हैं, और आपका वज़ीर आपके साथ है। नहीं, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ में कमी लगी थी कि हम लोग मीडिया पे शायद सही तरह से उस तरह से हम कन्वे नहीं कर पा रहे कि जो हम परफॉर्मेंस जो हमारी है या जो हम काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैंने तो अपनी तरफ से, जहाँ जो मेरा इलाका है, अगर आप वहाँ जाके पूछेंगे तो मैंने तो हर चीज़, हर लम्हा जिस तरह से चल रहा है उस तरह से बताने की, कन्वे करने की पूरी कोशिश की है हर वक्त। तो अगर ये सिलसिला अवामी राब्ता मुहिम का एक लीडर कर रहा है तो उसको करना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर उसे लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे खुद मैं जाके बताऊंगा तो सही होंगी, तो वाई नॉट, क्यों नहीं, होना चाहिए। और ये भी मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी की तरफ एक कदम होगा। एहसास की अम्ब्रेला के थ्रू बड़े बहुत बड़े कामयाब नौजवान स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, पहले कभी किसी गवर्नमेंट की तरफ से हुए नहीं। पहले सोचे ही नहीं गए। मैं कहती हूँ कि हेल्थ कार्ड इतनी बड़ी अचीवमेंट है। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाट पीटीआई हैज डन इज दैट नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, इस पर तो कभी सोचा ही नहीं गया, करना ही तो बहुत दूर की बात। इतनी बड़ी बात है कि आप एक फैमिली को, बल्कि मुझे कितने लोग, मैं तो पब्लिक से कनेक्टेड रहती हूँ, मुझे कितने लोग आके मिलते हैं, वो खुशी से रोते हैं। देखिए जिनके घर में बीमार है कोई और जिनके घर में इलाज के पैसे नहीं है, ये वो बता सकता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं है ज़रूरत, तो वो कहते हैं ये क्या इसमें क्या ऐसी बात है। मैं कहती हूँ नहीं, आप उनसे पूछें, और वो लोग ज़्यादा हैं परसेंटेज वाइज हमारी कंट्री में जिनको इसकी ज़रूरत है। और अभी भी लोग यही कहते हैं कि जब उनसे पूछे ना जी अगली आप किसको वोट देंगे, तो गुस्से का इजहार ज़रूर करते हैं, क्योंकि जाहिर है सख्ती है उस सब पे है थोड़ी बहुत, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि नहीं, वोट खान को ही देंगे, क्योंकि इसके अलावा चॉइस क्या है। अच्छा, चूंकि नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की बात है, अब मुझे याद है एक सवाल भी उठाया था कि क्या कोई कैप है स्पेशली डिलीवरी केसेस पर और सी सेक्शन पर, जिस पर हमें जवाब ये मिला कि कोई कैप नहीं है। उसके बाद हमने देखा कुछ चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इनकार किया कि 15,000 या 18,000 में ऑपरेट वो नहीं कर सकते। फिर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि बिल्कुल ये निशानदेही सही हुई है और इस कैप को बढ़ाया जाएगा। तो आपको भी लगता है कि इसका मतलब है हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट, दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम हमें ये सोचना है कि उस कैप को बढ़ाना तो है अगर ये मसाइल आ रहे हैं तो।
دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ میں پہلے تو اپریشیٹ کروں گی کہ وہ بہت اچھا اپنی بیماری کے باوجود، ایک تو وہ شروع سے بہت، میں ان کو بڑا پرانا جانتی ہوں، تو وہ شروع سے بہت محنتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنا بیسٹ ڈیلیور کر کے اس ٹینیور میں جائیں گی انشاءاللہ۔ آئرن لیڈی میں کہوں گا ان کو۔ ہاں بہت ہمت ہے اور بڑی ان کی وہ ہے، ایفرٹ ہے۔ دوسرا یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارا جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے پچھلے بڑے عرصے سے، اس میں یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلس جو تھے وہ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے رہے چیزوں کو، اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ خراب ہوتی رہی ہیں چیزیں۔ اب میں بات کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ پچھلی گورنمنٹس میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں، آپ کے سکولز ہیں، آپ کے ہسپتال ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو پاکستان میں یہ کہیں گے کہ ہمارے بچے سرکاری ہسپتالوں میں جائیں یا ہم سرکاری سکولز یا ہسپتالوں کو یوٹیلائز کریں؟ نہیں ہوتا۔ اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یا وہ چیزیں واپس لانے کے لیے ایک ایفرٹ ہے، ایک ٹائم لگے گا چیزوں کو کرنے کے لیے، اور اس کے اکارڈنگلی میرا خیال ہے وہ بیسٹ کر رہے ہیں جن کا یہ ڈپارٹمنٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی نشاندہی ہو جانا، اس کے بعد اس پہ کام کرنا بیسٹ ہے۔ تھوڑا سا آخری جملہ اس پر بھی کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی تو قائم ہو ہی جا رہا ہے، آپ پارلیمنٹ سیکرٹری برائے ہاؤسنگ ہیں، تو اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا 50 لاکھ گھروں کا، ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ، اور 2023 میں جب مدت مکمل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی، یہ کیا 50 لاکھ گھر بن چکے ہوں گے؟ دیکھیے میں پہلے بھی بہت دفعہ کئی پروگرامز میں نے یہ کلیئر کیا کہ جو نیا